السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے مسافتیں سمیٹ لو، اور میری پسندیدہ رائٹر نے اسے تحریر کیا ہے، اور رائٹر کا نام ہے آسیہ رئیس خان۔ ہماری ناول ارینج میرج بیس کہانی ہے، کیئرنگ ہیرو ہے اور فیملی بیس ہے، سسپینس ہے اس کہانی میں، اور ہیریسمنٹ دکھایا گیا ہے اس کہانی میں۔ بہت انگیجنگ ناول ہے اور ہیپی اینڈنگ ہے، اور ہمیشہ کی طرح یونیک اور ڈیفرنٹ، بہت ہی زیادہ ریئلٹی بیس کہانی ہے۔ اس کہانی کے ذریعے بہت ہی خوبصورت میسیج جو اس ناول کے ذریعے دیا گیا کہ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو پسند آ گیا تو بس زبردستی اپنا آپ اس پہ مسلط کر دیجیے۔ یہ ناول میں نے کمپلیٹ ریڈ کی ہوں، اس کے بعد ہی اپنی رائے پیش کری ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گا۔ مجھے تو ناول بہت 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 اچھا لگا ہے۔ میری طرح آپ لوگوں کو بھی پسند آئے ناول کے بارے میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اماں صاحب نے آئینے میں اپنے عکس پر آخری نظر ڈالتے آواز لگائی اور کمرے سے باہر نکلا۔ میں نکل رہا ہوں۔ اس نے بیگ کا اگلا کھانا کھول کر چارجر کی موجودگی کا یقین کیا اور ایک بلوٹوتھ ایئر پوڈ بائیں کان میں ڈال کر اس کی ڈبیا اندر رکھ کر زپ بند کر دی۔ یہ آخر والی دوائی ختم ہونے میں ہے۔ اماں ڈاکٹر کا نسخہ لیے ہال میں آئیں۔ شام میں لیتے آنا۔ اس نے پرچہ ہاتھ میں لے کر دیکھا، پھر انہیں واپس تھما دیا۔ اس کے فون میں پرچے کی تصویر محفوظ تھی۔ انشاءاللہ۔ بیگ کاندھے پر ڈال کر اس نے بائک کی چابی اٹھائی تھی کہ دروازے میں وسیلہ نمودار ہوئی۔ اب اسے دیکھتے ہی کوئی رد عمل نہ دینے کی اس کی کوششیں ناکام ہونے لگی تھی۔ جیسے اس وقت اس کا چہرہ تن گیا اور ماتھے پر دو لکیریں کھڑی ہو گئی۔ مٹر پلاؤ بنایا تھا، آپ کو پسند ہے نا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹپر ویئر کا نیا نکوڑ ڈبہ اس کی سمت بڑھایا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی وہ دوپہر کا کھانا ساتھ نہیں لے جاتا۔ اب وہ لے آئی ہے تو رکھ لو۔ اماں نے پوتی کے ہاتھ سے لے کر اسے تھمایا۔ صاحب نے جتاتی نظر اپنی نانی یعنی اماں کے سپرد کی، جسے پڑھ کر انہوں نے پچکارنے والے انداز میں آنکھ اور سر کے اشارے سے اسے ڈبہ رکھ لینے کو کہا۔ اس نے نوٹ فیئر والے تاثرات کے ساتھ ڈبہ بیگ میں ڈالا۔ اللہ حافظ ناراض سے لہجے میں کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ وسیلہ اس کے پیچھے جانے لگی تھی کہ انہوں نے روکا۔ ذرا میرے ساتھ اندر آؤ، اوپر سے بڑا پتیلا نکالنا ہے۔ جب سے صاحب نے ان سے بات کی تھی وہ مقدور بھر کوشش کرتی تھی کہ اس وجہ سے صاحب کا مزاج نہ بگڑے۔ وسیلہ جو اسے بائک لیے گیٹ سے باہر نکلنے تک دیکھنے کی تمنا میں پیچھے جانا چاہ رہی تھی، مجبوراً دادی کے پیچھے چل پڑی۔ اتنے بڑے پتیلے کا کیا کام؟ اس نے اسٹول پر چڑھتے پوچھا۔ اوپر والے خانے میں بڑے برتن رکھے تھے جن کی رونمائی خاص موقعوں پر یا دعوتوں پر ہوتی تھی۔ ایک دو دن میں شہوار آئے گی، وہ اسے بہانے سے اندر لائی تھی، لہٰذا اب ایک اور بہانہ گھڑا تو سوچا حلیم یا بریانی بناؤں اس دن۔ ارے واہ، خوش ہو گئی۔ حلیم نہیں بریانی بنائے گا؟ اسے بھی علم تھا صاحب کو حلیم نہیں پسند۔ شہوار سے پوچھ لوں گی اسے کیا کھانا ہے۔ انہوں نے موٹے پیندے کا بڑا پتیلا اس کے ہاتھ سے لیتے کہا۔ صاحب بھائی کے بعد آپ کو صرف اپنی سہیلی کی پسند ناپسند کا خیال رہتا ہے۔ ایسا نہیں بیٹا، مجھے پتہ ہے تمہیں بریانی پسند ہے، پھر بریانی ہی بنے گی اس دن۔ اس نے اٹھلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اسٹول جگہ پر رکھ دو اور میرے سر میں تیل مالش کرو ذرا، کتنے دن ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے برتن سلیب پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ دراصل وہ ایسے موقع پر الجھ جاتی تھی، ایک طرف سے جان سے پیارا نواسا اور دوسری طرف نہ صرف ان کی بلکہ اپنے ماں باپ کی بھی لاڈلی وسیلہ تھی۔ وہ اتنی صبح صبح باورچی خانے میں گھس کر پلاؤ بنانے کے بعد ٹھیک ٹھاک تیار ہو کر ادھر آئی تھی۔ تیل لگانے سے انکار کر دیتی تو اماں کو ذرا برا نہیں لگتا، مگر جب سے صاحب کے لیے جذبات بدلے تھے، التفات کے دانے میں صاحب کے ساتھ اماں بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ مانتا نہ مانتا، مگر اس کے لیے ان کی بات ٹالنا آسان نہیں تھا۔ صاحب کو زیر کرنے کی کوشش میں دراصل اماں ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ کیمپس کے گیٹ سے باہر نکلتے اس نے نظر اطراف میں دوڑائی، وہ شکل ندارت پا کر سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک بائک نظر آ گئی۔ اس وقت اچھی خاصی بھیڑ ہوتی تھی، پھر بھی وہ اسے تلاش کر لیتا تھا جیسے اس وقت اس کی نگاہیں اسی پر تھی۔ اتنی مستقل مزاجی اور پابندی سے ٹک کر کوئی کام کر لے تو کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ اس نے بلا وجہ ہی اسکارف چہرے پر کھینچتے ہوئے کچھ بیزاری سے سوچا۔
ساتھ چل رہی نعیمہ نے بائک والے کی سمت مسکراہٹ اچھالی اور پھر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ چند مہینوں میں اس کی سہیلی اور اس لڑکے میں دور دور سے ہی اتنا تعارف اور شناسائی ہو گئی تھی کہ مسکراہٹوں کے تبادلے ہونے لگے تھے اور اسے ان کی مسکراہٹیں اپنے خلاف لگتی تھی۔ وہ اس طرح اس کی موجودگی اور اس میں اس کی دلچسپی کو نہ صرف قبول کر چکی تھی بلکہ اس کے حوصلے میں بڑھا رہی تھی۔ اس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ سب اسے قائل کرنے پر کمر بستہ تھی کہ سب کو وہ شریف اور سچا لگتا تھا۔ اس کے بعد اس نے خاموشی بہتر سمجھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سڑک کے دوسرے کنارے پر بائک رو کے کھڑا تھا۔ لباس حلیہ اور بائک سے اچھے خوشحال گھرانے کا چشم چراغ لگتا تھا۔ خوبرو اور جاذب نظر بھی تھا۔ بقول نعیمہ اور اس کی دیگر سہیلیوں کے کوئی بھی لڑکی اس کے متوجہ ہونے کو اپنی خوش قسمتی کردانتی، بس ایک وہی تھی جسے اس کی دلچسپی میں دلچسپی نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسے پہلی دفعہ کہاں دیکھا تھا۔ اس کے گلی محلے کا تھا، نہ جان پہچان والوں میں سے تھا، اس کے کالج کا بھی نہیں تھا۔ بہت یاد کرنے پر اس کا ظہور کا سرا نعیمہ کی سالگرہ کے جشن سے جا ملتا تھا۔ کالج کے قریب واقع ساؤتھ انڈین ریسٹورنٹ سارے کالج کا ہینگ آؤٹ اڈا تھا۔ کوئی مخصوص دن، رزلٹ، کسی کی سالگرہ یا منگنی اور بات پکی جیسی خوشخبریوں کے سبھی جشن وہاں منائے جاتے تھے۔ سیما نے پہلی بار اسے وہیں دیکھا تھا اور پھر یہ اتفاق ہر بار ہونے لگا۔ اس نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ اس کے ساتھ کئی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ ایک دن جب وہ سب وہاں ندا کی سالگرہ منا رہی تھی تب اس نے نعیمہ سے جانے کیا کہا کہ وہ اسے ان کی میز پر سے ملوانے لے آئی تھی۔ یہ میرے کزن برادر ہے، فہد بھائی۔ اس جھوٹ پر نعیمہ کو گھورتے ہوئے سب کے ساتھ اسے بھی تعارف پر سلام کرنا پڑا۔ بعد میں اس نے نعیمہ کو لتاڑا تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا تھا، یار اس نے اتنی نرمی اور احترام سے التجا کی تھی کہ پلیز اپنی دوست سے تعارف کرا دے کسی طرح میرا۔ تم خاص مجھ سے ملوانے لائی تھی اسے جھٹکا لگا۔ اور کیا، کتنے دن سے کالج کے چکر کاٹ رہا ہے، تمہاری سخت شکل دیکھ کر بیچارے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اپروچ کرے۔ اب جب اس نے تم سے اتنی بات کر ہی لی ہے تو اسے منع کر دو، مجھے سب نہیں پسند۔ کیا نہیں پسند؟ اتنا اچھا تو ہے وہ چپ رہی۔ نعیمہ کو جو بات اچھی لگ جائے وہ اس کے حق میں کم ہی خاموش رہتی تھی، اس لیے یہاں بھی اس سے مذاکرات فضول تھے۔ ایسی خاموش محبت کوئی مجھ سے کرتا تو میں بچ جاتی۔ کچھ دیر خاموشی سے بس اسٹاپ کی سمت چلنے کے بعد نعیمہ نے کہا، خاموش محبت وہ ہوتی ہے جو کرنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اس نے چبا چبا کر تصحیح کی، دیکھنے میں اچھا ہے، تمہاری ایک نظر التفات کی خاطر روز گیٹ کے باہر ویٹ کرتا ہے، تمہارے بس میں بیٹھ جانے کے بعد ہی ٹلتا ہے، کبھی سن ہی لو اس کی۔ نعیمہ اس کی وکالت یوں کر رہی تھی گویا اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ لڑکا اس کا اس طرح پیچھا کرنا ہی سب سے بڑی بدتمیزی ہے۔ جواب دیتے ہوئے بھی روز کی طرح اس کا دل دعاگو تھا کہ مطلوبہ بس جلد آ جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے، شریف لڑکا ہے، کبھی آوازیں کسی نہ کوئی ذلیل حرکت کی۔ مجھے روز یہاں اس کی موجودگی ہی ذلیل حرکت لگتی ہے۔ تم اوور ریئیکٹ کرتی ہو، ورنہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نعیمہ نے بڑے سکون سے کہا۔ اس طرح کسی کو انکمفرٹیبل کرنا، اس کی مرضی کے بنا پیچھا کرنا بڑی بات نہیں۔ اچھا تو ایک موقع دو اور سن لو وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر اسے اپنی مرضی بھی بتا دینا۔ نعیمہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا، یہ نہ تم دودھ پیتی بچی ہو، نہ وہ نہ میں۔ وہ زچ ہو گئی تھی، ہم تینوں کو علم ہے اس نے کیا کہنا ہے، اب میرے بات سننے سے انکار ہی میرا انکار ہے، اور بس اب جب بات ختم کرو۔ اس کے لہجے میں بیزاری کے ساتھ ساتھ ناگواری بھی تھی۔ نعیمہ کو چپ ہونا پڑا، بس آگے، اور اس نے شکر کا سانس لیا، وہ اب تک اپنی جگہ موجود تھا۔ 2 دن بعد وہ فائزہ اور امی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ کپڑوں کی دکان سے نکلتے پہلے اسے لگا نظروں کو دھوکا ہوا ہے، لیکن جب غور کیا تو فہد ہی تھا، اس کے ساتھ دوسرا لڑکا بھی تھا، مگر وہ روز کالج کے باہر والا دوست نہیں تھا۔ وہ دونوں ہی انہی کی طرف دیکھ رہے تھے، اسے لگا اتفاق ہے۔ اب اسے خریداری کا ہوش تھا، نہ اس میں دلچسپی بچی تھی کہ وہ دونوں ہر جگہ ان کے پیچھے تھے۔ فائزہ اور امی پوری دل جمعی سے دکان بھٹک رہی تھی اور وہ کلس رہی تھی۔ گھر پہنچ کر رکشے سے اترتے ہوئے جب اس نے دور اس کی بائک دیکھی تو دل دہل گیا۔ آج ہی بازار والے اتفاق کے بعد اس نے پیچھا کرتے ہوئے گھر دیکھا تھا۔ یہ سلسلہ پرانا تھا، جو بھی تھا اسے آج خبر ہوئی تھی۔ پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک آ گیا۔ اس احساس نے پہلی بار ہلکا سا خوف اس کے اندر پیدا کیا تھا، مگر یہ خوف گھر والوں اور آس پڑوس والوں کو کچھ پتہ چل گیا تو ساری رات کی بے چینی اور سوچ بچار کے بعد اگلے دن اس نے نعیمہ سے مدد مانگی۔ چونکہ تم اس سے بات کرتی ہو، بہانے سے ہمیں ایک دوسرے سے ملوا بھی چکی ہو، اس لیے میرا کام کرو، پلیز اس سے کہو میرا پیچھا نہ کرو۔ کل وہ بازار سے گھر تک میرے پیچھے تھا، کسی نے ایسے دیکھ لیا تو میں کس کو صفائی دوں گی۔ اس کی سنجیدگی اور سراسیمگی دیکھ کر نعیمہ مان گئی۔ اس دن وہ دونوں سب سے آخر میں باہر نکلی، تب تک معمول والی بھیڑ چھڑ چکی تھی۔ اس کا رخ بس اسٹاپ کی طرف تھا اور نعیمہ سست قدموں سے اس سے پیچھے چلتے فہد کے پاس رک گئی۔ کچھ دیر بعد نعیمہ اس سے بات کر کے اس کے پاس آئی۔ وہ کہہ رہا
تم ایک بار اس کی بات سن لو اور تم اس کا پیغام لے کر چلی آئی۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں نے تمہیں یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے اینڈ کرنے بھیجا تھا۔ تو کیا کروں یار؟ میں نے کہا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم گھر بازار تک پہنچ جاؤ، یہ سب نہ کرو، لیکن وہ میری بات کیوں ماننے لگا؟ چپ رہی، مگر چہرہ طیش کے مارے لال ہونے لگا تھا۔ تم اس سے مل کر بات سن لو تو اس کی بھی تسلی ہو جائے گی، اور تمہیں جو کہنا ہے وہ بھی کہہ دینا۔ تم کیوں اس کی اتنی طرفداری کرتی ہو جبکہ جانتی ہو مجھے نہ وہ پسند ہے نہ اس کی حرکتیں؟ مجھے وہ سنسیئر لگتا ہے، سچا اور سنجیدہ ہے، ورنہ میں ملنے یا بات کرنے پر اصرار نہ کرتی۔ اس کا وہی پرانا راگ، میری دوست ہو یا اس کی، تمہاری دوست ہوں، اور ایک محبت کرنے والے بندے کو تم ٹھکرا کر پچھتاؤ نہ، یہ چاہتی ہوں۔ لکھ لو کہیں، میں نہیں پچھتاؤں گی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسے انسان کی محبت جو مقابل کی رائے، مرضی اور بے آرامی کو کچھ نہ سمجھے۔ تبھی بس آگے اور باقی راستہ بھی وہی پرانی بحث چلتی رہی۔ گھر سے باہر نکلنے کو جھجکنے لگی تھی۔ اسے لگتا وہ کہیں موجود ہی ہوگا۔ اگر کبھی کہیں چلی جاتی تو سارا وقت اس کی نظریں اسے ڈھونڈتی رہتی، اور اکثر وہ دکھائی بھی دے جاتا تھا۔ کیمپس میں شکایت کرنے کا کوئی فائدہ تھا، نہ ہی راستے میں اس سے سوال کرنے یا بے عزت کرنے کا۔ اسے یہی مناسب لگا کہ نظر انداز کرتی رہے، اور اس نے یہی کیا۔ لیکن اب خود کرنے والے کتنے ہی کام وہ فائزہ اور مدبر سے کروانے لگی تھی تاکہ باہر نہ نکلنا پڑے۔ اپنی زندگی پر فہد کا یہ اندیکھا اور بلا واسطہ تسلط اسے بہت برا لگتا تھا۔ ایک عجیب سی کوفت اور بے چینی ہمہ وقت اس پر سوار رہنے لگی۔ رات میں آنکھ کھلتی تو لگتا وہ اب بھی کہیں اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اپنی پریشانی نعیمہ کو بتاتی تو اس کی پاس جو مشورے ہوتے وہ اس کے لیے ناقابل قبول تھے۔ بقول نعیمہ، سب کے اہم بات جو اس کے حق میں تھی وہ یہ کہ اس نے آج تک کوئی غلط یا بری حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے پاس آ کر زبردستی بات کرنے کی کوشش کی تھی، نہ اس کا فون نمبر مانگا تھا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ سیما اس سے ملے، اور نعیمہ کے مطابق اسے مل لینا چاہیے تھا۔ ان کا یہ آخری سیمسٹر تھا، کچھ دن بعد کیمپس چھوٹ ہی جانا تھا، اور اسے انتظار میں تھی۔ پرچوں کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ہمیشہ اسے لگتا تھا دن بھاگ رہے ہیں، اور اب اسے وقت رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ امتحانوں سے پہلے زیادہ سے زیادہ وقت ملنے کی طلبگار اب چاہتی تھی جلد سے جلد امتحان ہو اور اسے پھر کبھی کیمپس نہ آنا پڑے۔ اندر آتی اس کے چہرے پر برہمی پھیل گئی۔ پلٹ کر اماں کو آوازیں دینے لگا تھا کہ رک گیا۔ اسے خود احساس تھا بچوں کی طرح ان سے وسیلہ کی شکایتیں لگا رہا تھا، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں جس سے وہ یہ سب کہتا۔ اس کی امی کی وفات کے بعد ابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اماں ابا کی خوش دامن ہی نہیں، خالہ بھی تھی۔ وہ کم عمر تھا اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، لہٰذا بیٹی کے جانے کے بعد وہ داماد اور نواسے کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ امی کے 12 سال بعد ابا بھی دار فانی سے چلے گئے۔ اس کے والد سیے تھے، ان کی اپنی فرم تھی۔ اس نے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی پیشے کا انتخاب کیا تھا۔ دوسری کوشش میں امتحان پاس کرنے کے بعد اس کے پاس والد کا جمع جمایا کام اور دفتر موجود تھا۔ اس نے ان کے ساتھ ہی کام شروع کیا، اور اب ان کے بعد فرم وہی سنبھال رہا تھا۔ ماموں نئی بنی کالونی میں نیا مکان تعمیر کروا رہے تھے، اور انہوں نے صاحب اور اماں کو پیشکش کی کہ وہ ابا کا مکان فروخت کر کے ان کے ساتھ والا پلاٹ خرید کر نیا مکان بنوا لیں۔ اس کی خالہ، پھپھو اور بڑے ماموں بھی اسی علاقے کے آس پاس مقیم تھے۔ نیا اور بہتر علاقہ تھا، اور شہر سے دور ہونے کی وجہ سے پلاٹ بھی رعایتی داموں میں مل رہے تھے۔ کچھ اماں کی تنہائی اور ان کی اس عمر میں دوسرے بچوں کے قریب رہنے کی خواہش کا خیال کرتے وہ مان گیا تھا۔ اس نے بڑی محنت، محبت اور توجہ سے اپنا چھوٹا مگر بے حد خوبصورت گھر تعمیر کیا تھا۔ انہیں یہاں منتقل ہوئے 1 سال ہونے آیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد وسیلہ کے جذبات اس کے لیے کب بدلے اسے علم نہیں تھا۔ جب اتفاقات عام ہونے لگے تو ٹھٹکا۔ پہلی سوچ یہی تھی کہ وہ اس کی حوصلہ شکنی سے سمجھ جائے گی، رک جائے گی کہ معاملہ یک طرفہ ہے، اور اسے 2 طرفہ کرنے میں دوسرے فریق کو دلچسپی بھی نہیں۔ اس کی پسند کا رنگ، خوشبو، کھانا، اس کا سجنا سنورنا، اس کے ارد گرد منڈلانا، مسلسل دیکھنا یا نظر بچا کر دیکھتے رہنا۔ فہرست جتنی طویل ہوتی جا رہی تھی، اس کی کوفت اور بیزاری بھی اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ اول اسے برا لگتا کہ اس کے سرد اور خشک برتاؤ سے بیچاری کے نازک جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، مگر ادھر کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا دل بھی ٹٹولا کہ شاید گنجائش نکلتی ہو۔ وہ خوبصورت تھی، اکلوتی تھی، خود سے اس میں دلچسپی لے رہی تھی۔ ماموں معاشی طور پر خاندان کے سب سے مضبوط انسان تھے، لیکن دل زور و شور سے نعرہ لگا رہا تھا، نہیں نہیں، یہ نہیں۔ بالآخر اس نے اماں سے بات کرنے کی ٹھانی۔ آپ ذرا وسیلہ کو سمجھائیں، یہ صاف بات ہی کر لے۔ ہیں، کیا سمجھاؤں؟
آپ نے کچھ غور نہیں کیا؟ وہ جھنجھلایا۔ کیا غور نہیں کیا؟ آپ کچھ دن غور کریں، بہت توجہ سے غور کریں اور پھر بتائیں۔ وہ مزید وضاحت دیے بغیر چلا گیا۔ اتنے برسوں میں اماں سے اس کا رشتہ ایسا ہو چکا تھا کہ وہ ان سے ہر بات کہہ لیا کرتا تھا، لیکن وسیلہ کے بارے میں صاف بات کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ اماں نے واقعی غور کرنا شروع کیا اور پھر سر تھام لیا۔ انہیں تب بیٹے کے پاس بلانے کی اصل وجہ بھی سمجھ آئی، جبکہ صاحب اپنی ناپسندیدگی اور بیزاری واضح کر چکا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ انہیں دونوں بچے عزیز تھے اور ان کی مرضیاں بھی۔ وہ سلیقے مند انسان تھا، چیزیں جگہ پر اور کمرہ ترتیب سے رکھتا تھا، اور اس وقت وسیلہ یہاں اپنی مہربانیوں کے نشان چھوڑ گئی تھی۔ ترتیب تو ویسی ہی تھی، لیکن معمولی سے بدل بھی اس سے چھپ نہیں سکے تھے۔ یا شاید مقصد ہی یہ تھا کہ وہ جان جائے کوئی اس کے کمرے کو سنوار گیا تھا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، اور کنگ ڈیسک پر رکھے گلدان کو دیکھ کر، جس میں زرد اور سفید گلاب سجے تھے، کزنس کے بیچ باتوں باتوں میں جب وہ اس کی پسند ناپسند اگلوا رہی تھی، تب اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا یہ معلومات کب اور کیسے استعمال میں لائی جائے گی۔ اس کا دل کیا پھول اور گلدان دونوں اتنی قوت سے کھڑکی کے باہر پھینکے کہ وہ ماموں کے احاطے میں جا گرے۔ اگر وہ اس کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی تو اب دو بدو اور دو ٹوک بات کا وقت تھا۔ اماں غور کرنے کے بعد اب فکرمند سی تھی۔ کہا تو اس سے کچھ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا ان کے لیے وسیلہ سے اس موضوع پر بات کرنا آسان نہیں۔ غسل کے بعد تر و تازہ ہو کر اس نے باورچی خانے میں جا کر اماں اور اپنے لیے چائے بنائی۔ وہ دونوں شام کی چائے ساتھ پیتے تھے، مگر آج وہ فون پر اپنی سہیلی سے بات کری تھی، اور وہ جانتا تھا گفتگو مغرب کی اذان سے پہلے ختم نہیں ہوگی، لہٰذا انہیں چائے دے کر خود باہر چلا آیا۔ اماں اور ان کی سہیلی نہ صرف سیریل اور ڈرامے دیکھنے کی شوقین تھی، بلکہ انہیں ان پر گھنٹوں گفتگو کرنا دیکھنے سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ دائیں طرف ماموں کا گھر تھا، داخلی گیٹ الگ تھے، اور احاطوں کے بیچ مختصر سے دیوار اور چھوٹا سا خوبصورت گیٹ تھا۔ ماموں کے مکان کے مقابلے میں اس کا گھر چھوٹا تھا۔ ہال، 3 کمرے اور باورچی خانے پر مشتمل اس کا مکان جدید سہولتوں اور آرائشوں سے مزین تھا۔ باہر سے دیکھنے والا ہو یا اندر آنے والا، ہر کوئی متاثر ہوتا تھا۔ احاطہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ کار شیڈ کے بعد باقی بچی جگہ میں رکھے خوب سارے چھوٹے بڑے گملے اور ان میں موجود پودے اور پھول اماں کے شوق اور محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ مختصر سے پورچ میں لکڑی کے چوڑے دروازے کے دائیں طرف 2 کرسیاں اور اتنی چھوٹی تپائی تھی کہ اس پر صرف درمیانی سی ٹرے رکھی جا سکتی تھی۔ اسے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ حسب توقع وسیلہ نظر آئی۔ ریشم جیسے ملائم، سیدھے اور چمکیلے بال پشت پر کھلے تھے، لائنر، نمایاں لپسٹک اور ہلکا زرد سوٹ۔ نظر پڑتے ہی معمول کی طرح صاحب نے کوفت زدہ ہو کر نگاہ ہٹا لی، لیکن فوراً کچھ دیر پہلے کیا فیصلہ یاد آیا تو سر اٹھا کر اسے آواز دی، وسیلہ! اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسی بات کا تو اسے یقین تھا، مسلسل پانی گرتا رہے تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے، اور صاحب تو پتھر بھی نہیں تھا۔ جی، وہ مسکراتی ہوئی پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کپ تپائی پر رکھا اور خود کو تیار کیا۔ اس پل اسے احساس ہوا جتنا آسان اس نے سمجھا تھا یہ اتنا سہل نہیں تھا۔ آج تم میرے کمرے میں گئی تھی؟ ہاں، یہاں اتنے پیارے پھول کھلے تھے، اور آپ کو پسند ہے زرد اور سفید گلاب، اس لیے میں نے واز میں ڈال کر کمرے میں رکھے ہیں۔ صبح میں نے بھی وہ پھول دیکھے تھے۔ اگر اپنے کمرے میں رکھنے ہوتے تو یہ کام میں بھی کر سکتا تھا۔ آپ اتنی سی بات پر ناراض ہو رہے؟ خفگی سے کہتے ہوئے سر جھکا کر دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹنے لگی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، وہی سمجھا رہا ہوں، کسی کی پرائیویسی اور اسپیس ڈسٹرب کرنا معمولی بات نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس انسان کو سخت ناپسند بھی ہو۔ آپ اتنے بے حس تو نہیں ہیں کہ دوسروں کے جذبات کا احساس نہ ہو؟ صاحب دو ٹوک بات کرنے بیٹھا تھا، مگر اسے اس کی جانب سے ویسے ہی کھری بات کی امید نہیں تھی، لہٰذا پل بھر کو بوکھلا گیا۔ وسیلہ، میرا خیال تھا تم اتنی سمجھدار تو ہو جو میرے رویے سے جان جاؤ گے کہ میں تمہارے جذبات کی پذیرائی نہیں کر سکتا۔ اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن تم یہ حقیقت قبول کر لو تو ہم دونوں اس انکمفرٹیبل سچویشن سے بچ سکتے ہیں۔ آپ اپنا وقت لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ جذبے سچے ہو تو وہ اپنا آپ منوا لیتے ہیں۔ سر اٹھا کر جس اعتماد سے مسکرائی، صاحب کا پھر دماغ گھوم گیا۔ آج آپ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں چند دن بعد بھی آپ کی یہی سوچ ہو۔ اس کا پر یقین لہجہ کہہ رہا تھا، وہ اپنی خیالی دنیا میں بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ یہ فلم یا ناول نہیں ہے، اصل زندگی ہے، اور میں خود شناس بندہ ہوں۔ میں نے اپنا خیال بلکہ اپنا جواب تمہیں بتا دیا ہے، اور امید کرتا ہوں تم اب میرے کمرے میں نہیں جاؤ گی۔ وہ کپ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وسیلہ وہیں بیٹھی رہی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس وقت اسے صاحب کی طرف سے کسی مثبت بات کی توقع بھی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا وہ ہمیشہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی چاہت پر بھروسہ تھا۔ وہ مان چکی تھی، آج نہیں مگر جلد ہی وہ اس کی محبت قبول کر لے گا، اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ اتنی مطمئن اس لیے بھی تھی کہ اپنے والدین کے ارادوں کی بھنک تھی اسے۔ امتحان سے کچھ دن پہلے کلاسز
بند ہو چکی تھی اور انہیں اسی وقت نعیمہ کی نوٹس گم ہو گئی۔ بڑی منتیں کر کے اس نے سیما کو قائل کیا کہ دونوں کے گھروں کے درمیان پڑنے والی مشہور کافی شاپ میں وہ ملے اور وہیں نعیمہ فوٹو کاپی کروا کر اسے نوٹس واپس کر دے۔ کافی شاپ پہنچ کر اس کی بتائی دیوار کے ساتھ آخری میز پر بیٹھی تھی۔ نعیمہ کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا وہ 5 منٹ میں پہنچ رہی ہے۔ نوٹس کی ورگردانی کرتے ہوئے نماغ سے پڑھنے لگی۔ اس کی آمد پر قلم اندر ہی چھوڑ کر نوٹس بند کی اور سر اٹھایا اور اس قدر شدید غصہ آیا کہ نعیمہ کو دل میں کوس ڈالا۔ اس نے اسے نظر انداز کر کے نعیمہ کو فون لگایا مگر ادھر بس رنگ جاتی رہی۔ پلیز نعیمہ پر غصہ نہیں کرنا، اس کا کوئی قصور نہیں، میں نے بہت منتیں کی تھی۔ وہ بڑے انداز سے مسکراتے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہونٹ سختی سے بند کرتے فون بیگ میں ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا اس کے اٹھنے پر گڑبڑا کر التجا کی، پلیز 2 منٹ میری بات سن لو۔ وہ غصے سے کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی اور اس شور نے وہاں موجود چند افراد اور عملے کو اس کی سمت متوجہ کر دیا تھا۔ مینیکیرز اور چبھتی نظریں، دبی دبی مسکراہٹ، بیزاری اور تعصب، ان چند چہروں میں سب کچھ تھا۔ بیٹھ گئی۔ دنیا کے لیے یہ معمولی بات تھی۔ ایسی جگہوں پر جوڑوں کی لڑائی اور ناراضگی تو عام بات تھی۔ آج یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو ہی جائے، اس نے سوچا۔ وہ واپس بیٹھی نہیں لیکن کہو والے انداز میں اسے دیکھا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اس نے انگریزی میں کہا اور وہ اندر سے بری طرح بل کھا کے رہ گئی، لیکن مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آج یہ بات یہی ختم کر دو اور آئندہ مجھے نظر مت آنا۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ میں تمہیں یہ سب کیوں بتاؤں؟ جو جواب دیا اتنا کافی ہے۔ تم کسی اور سے محبت ہے آپ کے؟ اس نے بری طرح گھورا لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کلاس فیلو ہے، کزن یا کوئی نہیں ہے، وہ زٹ ہوئی۔ پسند ناپسند کرنا میرا نہیں، میرے والدین کا کام ہے۔ چند الفاظ کا اثراف کتنا بھاری پڑنے والا تھا اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ بڑے جذب سے مسکرایا۔ اچھا تو تم مجھے رشتہ بھیجنے کو کہہ رہی ہو؟ اس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ موقع اور بندے کے لحاظ سے نہایت نامعقول بات منہ سے نکلی تھی۔ وہ بے باک نظروں سے اسے دیکھتا مسکرایا جا رہا تھا۔ بالکل نہیں، میں سیریس ہوں، سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹی نہیں تھی اور یہ نظریں اسے ذرا اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کسی طرح اور نگاہوں کو چہرے سے کھرچ دے۔ واقعی میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو آج کے بعد مجھے نظر مت آنا، نہ میری کسی سہیلی سے رابطہ کرنا، مجھے تم پسند ہو نہ تم میں دلچسپی ہے۔ نوٹس سینے سے لگا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دماغ خراب تھا میرا جو رک کر اس کی بات سنی۔ وہ تیزی سے چلتی خود کو کوس رہی تھی۔ ابھی کافی شاپ کے ہاتھے میں تھے کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی، سیما! اس کا خون کھول اٹھا۔ کس بے تکلفی سے پکارا تھا اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ دونوں جانب بڑے بڑے گملوں اور پوم کے پودوں کی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ عام دروازے اتنا ہی تنگ تھا۔ وہ اس سے چند قدم ہی دور تھی کہ فہد نے سامنے آ کر راستہ روکا۔ تمہیں کسی سے محبت نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے یقین ہے ایک دن تمہیں مجھ سے پیار ہونا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ بازو سے نکل کر جانے لگی تھی کہ اس نے پھر آگے آ کر راستہ روکا۔ کمزور یا ڈرپوک نہیں تھی، لیکن جس دیدہ دلیری سے وہ اسے روک کر اتنے قریب سے اپنی بات کہہ رہا تھا کہ پہلی بار اس کے اندر خوف جاگا۔ اگر اسے چھو لے، پکڑ لے تو بری طرح کانپنے لگی تھی۔ تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو بول رہا تھا اور اس نے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس نے سابقہ انداز میں راستہ روکا۔ محبت میں ڈوبے جذبات سے لبریز جنونی انداز میں ادا ہو رہے الفاظ اسے ہراساں کر رہے تھے۔ اسے روکنے کے لیے فہد نے اسکارف کا کونا پکڑا۔ اب وہ رونے کو تھی۔ باہر جانے کا راستہ تنگ سا تھا۔ آگے جانے اور روکنے کی کوشش میں نوٹس کا پلندہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ تبھی پیچھے سے انگریزی میں کسی نے دریافت کیا۔ فہد کی زبان تھم گئی۔ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر اس غیبی مدد کو دیکھا۔ صاحب نیچے جھک کر نوٹس اٹھا رہا تھا۔ اسے میرے پیچھے نہ آنے دیں پلیز۔ سیدھا ہوا تو سیما نے ہاتھ بڑھا کر نوٹس جھپٹی اور دوڑ کر باہر آئی۔ اسی وقت وہاں رکشہ سے کوئی اترا، سیدھا اندر بیٹھ گئی۔ جلدی چلے بھیا۔ فہد کو لگا وہ کافی شاپ کا مالک یا مینیجر ہے، اسی لیے اس کی سوالیہ اور سخت نظر کے جواب میں سلجھو انداز میں ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ صاحب نے مڑ کر دیکھا اور رکشے کے آگے بڑھنے تک اس کا راستہ روکے وہیں کھڑا رہا۔ رکشہ نظروں سے اوجھل ہوا، تب وہ ایک طرف ہٹا۔ فہد باہر نکل گیا تھا۔ شاید ہی دفتر کے علاوہ باہر کلائنٹ سے ملتا تھا، اور آج یہ بھی اتفاق ہوا تھا کہ کلائنٹ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آ نہیں سکا تھا۔ وہ اپنی کافی ختم کر رہا تھا، تب وہ کرسی کے شور پر بغل والی میز کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے پیچھے جب فہد بھی باہر بھاگا تو اس کی چھٹی حس نے اسے بھی کافی چھوڑ کر ان کے پیچھے جانے پر مجبور کیا تھا۔ لڑکی کا چہرہ اسے شناسا سا لگ رہا تھا، لیکن ذہن پر زور دینے کے بعد بھی اس کی پہچان واضح نہیں ہو رہی تھی۔ شاید کسی جاننے والے کی شباہت ہو، اس لیے ایسا لگ رہا ہے، اس نے سوچا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی نعیمہ کی کالیں شروع ہو گئی تھی۔
اس نے فون سائلنٹ پر کر دیا، نہ کال منقطع کی نہ فون بند کیا۔ یہ اس کے غصے کا اظہار تھا۔ گھر میں کسی اور کو نہیں مگر دادی کو کسی غیر معمولی پن کا ادراک ہو گیا تھا۔ کوئی اور پوچھتا بھی تو اس نے بہانہ بنانا تھا۔ دادی نے پوچھا اور اس نے ساری بات بتا دی اور رو پڑی۔ اگر اب اس کے بعد بھی تنگ کیا تو مدبر کو بتا دیں گے، وہ دیکھ لے گا اس سے۔ دادی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ نہیں دادی، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بن جائے گا، مدبر میں تدبر ہے نہ برداشت، سیدھے لڑائی جھگڑا اور ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے۔ ایگزامز کے چند دن جانا ہے کیمپس، یہ وقت کسی طرح گزر جائے بس۔ مدبر اس سے 1 سال چھوٹا تھا مگر گھر میں سب اس کے مزاج سے خائف رہتے تھے۔ میری فیورٹ پین بھی وہیں کہیں گم ہو گئی۔ اس نے نوٹس کے اندر سے پین نکالے بنا ہی اسے بند کر دیا تھا۔ نوٹس اٹھا کر چلتے وہ شاید کہیں گر گئی تھی۔ اس کے کھونے کا اسے بے حد افسوس تھا۔ پین کا افسوس چھوڑو، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، یہ اچھی بات ہے۔ تم نعیمہ کو بلانا ذرا گھر، میں پوچھوں گی اس سے کیوں کی اس نے ایسی بےہودہ حرکت۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شام کو وہ خود ہی آ گئی۔ دادی نے اس کی خوب کلاس لی جو اس نے سر جھکا کر سنی اور معافی بھی مانگ لی۔ وہ تو شکر تھا ان کی سہیلی ان سے ملنے آ گئی اور نعیمہ کی خلاصی ہو گئی۔ اب تم بھی معاف کر دو۔ اس نے سنجیدہ چہرے اور سرد نگاہوں والی سیما کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اب کچھ کہو بھی چاہو تو 2-4 لگا بھی دو، اف تک نہیں کروں گی۔ اس کی چپ پر اس نے اکسایا، تم دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھے سپاٹ چہرہ لیے گویا ہوئی، کیا دوسرے کی مرضی کا احترام ہے، نہ اپنی لمٹ پتہ ہے۔ نعیمہ کا چہرہ بجھ گیا۔ مجھے تمہاری دوستی اور خلوص پر شک نہیں ہے نعیمہ، مگر تمہارا یہ رویہ مجھے ذرا نہیں پسند کہ جو تمہیں پسند ہے یا میرے لیے اچھا اور مناسب لگتا ہے تم اسے میری خواہش اور مرضی سے قطع نظر مجھ پر لادنے کی کوشش کرتی ہو، وہ چاہے ساؤتھ انڈین ریسٹورنٹ کا آنین اتھپا ہو، اسٹرابیری ملک شیک یا یہ نالائق انسان۔ میری توبہ جواب، تمہارے لیے کچھ آرڈر کیا؟ اس نے کانوں کا ہاتھ لگایا، لیکن ایک بات کا سچ سچ جواب دو۔ اس کے قریب کھسکی، تم کیوں فہد کو ریجیکٹ کر رہی ہو؟ وہ اسمارٹ نیک اور شریف لڑکا ہے، اچھے گھرانے سے ہے، ایجوکیٹڈ ہے، چھوٹا موٹا ہی صحیح، خاندان کا ذاتی بزنس ہے، رشتہ بھیجنے کو تیار ہے۔ دوسرے لڑکوں کی طرح فلرٹ یا ٹائم پاس اس کا مقصد نہیں ہے، ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے تم بھی جانتی ہو، اپنے کیمپس میں ہی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ مجھے اس کی اچھائیوں سے انکار ہے، نہ کوئی سروکار۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ وہ عام لڑکوں کی طرح فلرٹ یا ٹائم پاس نہیں تو مجھے خوشی خوشی اسے قبول کرنا ہی بنتا ہے۔ وہ کیمپس کے باہر چکرانے لگا، تمہارے ذریعے پیغامات بھجوانے یا ملاقات کرنے کے بجائے میری بے خبری میں سیدھا رشتہ بھیج دیتا تو میں نے فیصلہ امی یا ابا پر چھوڑنا تھا، اور کیا پتہ انہیں پسند بھی آ جاتا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ ارینج میرج ہی ہونا ہے اور کوئی بڑا ایشو نہ ہو تو میں فیصلہ امی ابا پر چھوڑ دوں گی، مگر اب اس نے وقفہ لیا۔ جو پسند اور محبت جیسے معاملے میں زبردستی کر سکتا ہے، جس کے نزدیک عورت کے انکار کی اہمیت نہیں، ایسے انسان کو میں جان بوجھ کر اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ تمہارا جواز مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے تم ضد میں ایک غلط فیصلہ کر رہی ہو۔ ایسا محبت کرنے والا، قدر کرنے والا بندہ روز روز نہیں ملتا۔ میں ضد کر رہی ہوں؟ اس نے حیرانی سے آنکھیں بڑی کی۔ سادہ سی بات ہے، مجھے اس کی ایک بھی حرکت پسند نہیں۔ میرا رویہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، مجھے دلچسپی نہیں۔ جس دن ریسٹورنٹ میں تم اسے سب سے ملانے لائی تھی اپنا کزن کہہ کر، اسی دن میں نے کہا تھا اسے منع کر دو، کیمپس کے باہر نہ آیا کرے، اسے وہیں رک جانا چاہیے تھا، اور تمہیں بھی۔ ضد تم دونوں کر رہے ہو، میں نہیں۔ وہ رکی اور اسی وقت فائزہ چائے لے کر آ گئی۔ بہت دن بعد آئی آپ نہیں ماپی؟ ہاں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ان دونوں اسکول سے ایک ساتھ تھی، ایک دوسرے کے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے بعد انہیں موقع نہیں ملا کہ اور اس موضوع پر بات ہوتی۔ جب نعیمہ جانے لگی تو سیما نے کہا تھا، اب ہم اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے، اگر وہ اب بھی باز نہ آیا تو میں مدبر کو بتا دوں گی۔ حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر وہ چاہتی تھی نعیمہ یہ بات فہد کے کانوں میں ڈال دے۔ آج اماں آئی تھی، باتوں باتوں میں بچوں کی شادی کا ذکر نکلا تو انہوں نے صاحب کا ارادہ انہیں بتایا اور اپنی مشکل بھی۔ یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم کہہ دو کہ خاندان میں اتنی لڑکیاں ہیں، کسی ایک کو چننے میں ڈر لگتا ہے کہ باقیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو یا آپس میں برائی نہ پیدا ہو جائے۔ دادی نے مشورہ دیا، یا مناسب یہ ہوگا کہ صاف صاف کہہ دو صاحب خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اماں کو دوسری بات زیادہ بھائی تھی۔ فہیم نے مجھے وسیلہ کے لیے اشارہ کیا تھا، مجھے بھی پسند تھی، مگر اب صاحب کی مرضی نہیں ہے تو میں نے اس سے ان سب کا ذکر نہیں کیا۔ کر دیتی، کیا خبر تھا وہ مان جاتا۔ یہی تو میں نہیں چاہتی، دل پر جبر کر کے میری طرح خاطر مان جائے۔ ہاں، بچوں پر اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہونا چاہیے۔ دادی کا موقف بھی وہی تھا، مگر تم جلدی کہہ دو یہ بات، پھر لڑکی ڈھونڈنا بھی وقت طلب کام ہے۔ ویسے پہلے صاحب سے پوچھ لو، کیا پتہ اس نے پہلے ہی پسند کر رکھی ہو۔ پوچھا تھا، اماں نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہتا، یہ کام آپ کریں، مجھے اب تک
کوئی پسند ہی نہیں آئی۔ میرے بھروسے رہے تو جانے کتنے برس اور گزر جائیں گے۔ دادی کو ہنسی آ گئی۔ بڑا شریف ہے تمہارا نواسا، ہے تو؟ اماں کے چہرے اور لہجے میں فخر تھا۔ اور پھر اماں نے سہیلی کی صلاح پر عمل کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ انہیں اچھی اور صاحب کے لیے موزوں لڑکیاں دکھائی جائیں، کیونکہ وہ خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے منع کر چکا ہے۔ سب کا ملا جلا رد عمل تھا، لیکن وسیلہ اور اس کے والدین کو واضح طور پر یہ بات پسند نہیں آئی۔ فہیم نے خود صاحب سے بات کر کے اسے سمجھانے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے رد کر دی۔ کم عمر یا ناسمجھ نہیں ہے فہیم، اب تک اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے اس نے خود کیے ہیں جو غلط ثابت نہیں ہوئے۔ یہ فیصلہ بھی اس نے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی اس پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالا جائے۔ اس کے بعد بیٹا بہو کے برتاؤ میں ناراضگی چھلکنے لگی تھی، مگر وسیلہ کو اب بھی امید تھی۔ کچھ دن کمرے میں بند رہ کر رونے اور افسوس کرنے کے بعد وہ نئے عزم سے صاحب کو اپنی محبت کا یقین دلانے کمر بستہ تھی۔ امتحان کے وقت وہ واقعی باہر موجود نہیں تھا، یا پھر پرچوں کی فکر اور گھبراہٹ میں اس نے دیکھا نہیں، پھر بھی وہ اس طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، مگر اطمینان دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ آخری پرچے کے اگلے دن بعد ہی اس کی امی چند خواتین کے ساتھ موجود تھی۔ ابھی تم چلو، کچھ ظاہر نہ کرنا، نارمل رہو۔ دادی واقف تھی، لہٰذا اس نے انہیں ہی بتایا کہ جس کا رشتہ آیا ہے وہ فہد دراصل کون ہے۔ اس نے نعیمہ سے جو کہا تھا کہ شاید امی ابا کو رشتہ پسند ہی آ جاتا، اب اسی وجہ سے فکر مند تھی۔ اتنی تو تسلی تھی کہ آپا کی طرح اس کی مرضی بھی پوچھی جائے گی، اور وہی ہوا۔ امی نے اسے موبائل میں فہد کی تصویر دکھائی اور اس کی رائے مانگی۔ بیٹا کوئی دباؤ نہیں ہے، تمہارا دل نہ مانے تو انکار کر دو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دادی ہمت بندھائی، ہاں اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں، کچھ دن سوچو پھر جواب دینا، امی نے کہا اور اس نے سر ہلا دیا۔ کچھ دن بعد وہ ماسٹرز ہو گئی ہے، جبکہ لڑکا گریجویٹ ہے۔ اس وجہ کے ساتھ اس نے دادی کے ذریعے انکار والدین تک پہنچا دیا۔ ان سے معذرت کر لی گئی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی اس بات کو 4 دن نہیں گزرے تھے کہ فون پر ایک لڑکی نے اپنا تعارف فہد کی بہن کہہ کر کروایا۔ وہ اسے بھائی کی محبت اور سچائی کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ بھائی کی شرافت اور اچھائی کی قصیدوں کے ساتھ اس کے پاس وہ کتنا اچھا شوہر ثابت ہوگا، یہ دلائل بھی تھے۔ اس نے بہت تحمل سے بات کرتے اسے سختی سے دوبارہ کال نہ کرنے کا کہہ کر فون رکھ دیا، ساتھ ہی نمبر بھی بلاک کر دیا۔ 15 دن بعد فہد کی امی پھر آئی۔ اس بار وہ تنہا آئی تھی اور رو رو کر اپنے بیٹے کی محبت اور ضد بیان کر رہی تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کا رشتہ قبول کر لے۔ سیما کو بلائے، میں اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر التجا کروں گی۔ میرا بیٹا ایسے تو زندہ نہیں رہ سکے گا۔ کھانا پینا ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا ہے اس نے۔ کیسے کوئی بھی ماں یہ سب برداشت کر سکتی ہے؟ میرے بیٹے کی خوشی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے۔ آپ پتہ کر لے، تسلی کر لے، کوئی برائی نہیں ہے میرے بیٹے میں۔ پھولوں کی طرح رکھے گا آپ کی بیٹی کو، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ایسا مرجھا گیا ہے کچھ دنوں میں ہی۔ آپ کو بھی اس پر ترس آئے گا، اس کی سچائی کا یقین ہوگا۔ وہ کہے جا رہی تھی اور سب ہکا بکا تھے، دادی اور سیما سمیت سب۔ کسی طرح انہیں واپس بھیجا گیا اور اب کٹہرے میں وہ تھی۔ مجھے بتایا تھا سیما نے۔ دادی کی آواز پر سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ ہو کیا رہا ہے اس گھر میں؟ ابا سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ نہیں عظیم، دادی شانت تھی۔ رشتے آتے رہتے ہیں اور انکار کے ساتھ کبھی کبھی دوسری طرف سے اصرار بھی ہوتا ہے۔ یہ لڑکا سیما کا پیچھا کرتا رہا ہے، اس نے روکا تو گھر رشتہ بھیج دیا، اور اسے اس کی یہ پیچھا کرنے والی حرکتیں پسند نہیں آئیں، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اسے منع کیا تھا، گھر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدبر نتنے پھلاتے اور مٹھیاں بھیجتے ہوئے کچھ کہنے لگا تھا کہ دادی نے اسے دیکھا۔ کوئی نامعقول حرکت نہیں کی تھی اس نے، ورنہ میں ہی تمہیں اس کی طبیعت صاف کرنے بھیج دیتی۔ لب بھیج کر چپ کھڑا رہا۔ تم اپنی طرف سے کچھ نہ کرنا، ورنہ خواہ مخواہ بات طول پکڑے گی۔ دانش مندی اسی میں ہے کہ ہم سب نظر انداز کر دیں، ورنہ لڑائی کا پہاڑ بنتے دیر نہیں لگتی۔ عجیب لوگ ہیں۔ امی اب شدید متعجب تھی کہ وہ انکار کے بعد بھی یوں گڑگڑانے چلی آئی۔ کسی کو ان کا دوبارہ آنا اور اس طرح التجا کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ابا کے علاوہ امی، آپا، مدبر، فائزہ سب نے اس سے ڈھیروں سوال جواب کیے۔ ابا بچوں کی پسند اور رضا کو اہمیت ضرور دیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک مخصوص فاصلہ بھی رکھتے تھے۔ وہ بچوں سے دوستانہ تعلق کے قائل نہیں تھے۔ یہ بات چھپی نہ رہ سکی اور سب کو خبر ہو گئی۔ کزنس آتی اور بڑے اشتیاق سے سب سنتی۔ وہ حیران رہ جاتی کہ ان سب کو فہد سے ہمدردی تھی، اور اکثر کو اس کا انکار نامناسب اور اکڑ لگتا۔ سر دائیں بھرتی، ایسا چاہنے والا ملنے کی حسرت اور دعا کرتی جو اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر نعیمہ موجود ہوتی تو پھر اسے موقع مل جاتا اس کی کم عقلی اور ضدی طبیعت کو الزام دینے کا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگی پیمانے پر اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ اسے اندازہ ہوا کہ گھر والے جلد سے جلد اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر ایک رشتہ دوسرے شہر کا ہونے کے باوجود سب کو بہت پسند آیا اور اس نے بھی ہاں کر دی۔ چھوٹی سی منگنی کی تقریب تھی، بلکہ وہ لوگ شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تھے
اور لگے ہاتھوں انگوٹھی پہنانے کی چھوٹی سی رسم بھی پوری کر رہے تھے۔ میں مس کال دوں تو تب اسے ہال میں لے آنا۔ اس کی تیاری سے مطمئن امی نے نعیمہ کو ہدایت دی اور باہر نکل گئی۔ وہاں جاتی تمہارا پہلا کام میرے لائق ایک عدد لڑکا اور سسرال دیکھنے کا ہے تاکہ شادی کے بعد ہم ایک ہی شہر میں رہیں۔ نعیمہ کو اس کے دوسرے شہر جانے کا افسوس تھا۔ دیور بھی نہیں ہے کوئی تمہارا تو ورنہ اسی پر ڈورے ڈال لیتی۔ ہنساؤ مت مجھے، سیما نے اسے کوہنی ماری۔ تمہیں پتہ ہے نا ہونٹ پر کیسے رنکلز آ جاتے۔ اوہو، پہلی بار اتنا کانشیس دیکھا تمہیں لکس کے معاملے میں۔ نعیمہ نے پیاری سی دوست کو دیکھا جو اس وقت کریم اور سنہری لباس کے ساتھ ہلکے میک اپ میں اور نکھر گئی تھی۔ تبھی اس کے فون پر امی کی مس کال آئی اور وہ دونوں کھڑی ہو گئی۔ ابھی دروازے میں ہی تھے کہ ہال سے شور ابھرا۔ میں دیکھتی ہوں۔ نعیمہ آگے بڑھی، تبھی راہداری میں آپا نمودار ہوئی۔ تم باہر مت نکلنا، انہوں نے کہا ہے۔ وہ کیا ہوا پوچھنے جا رہی تھی مگر سننے سے پہلے آپا نے اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے آگے آ کر دروازہ کھولنا چاہا اور اسے باہر سے بند پا کر مزید پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، اب کیا ہو گیا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ اس کا کانپتا دل دعا کر رہا تھا اور ذہن کے پردے پر فہد لہرا رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ کمرے میں ٹہلتی رہی، دروازہ کھلنے کی آواز پر اپنی جگہ جم گئی۔ نعیمہ اندر آئی، باہر سناٹا تھا۔ کسی انہونی کا شبہ اسے بے دم کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بڑی دقت سے اس کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ ذرا دیر پہلے کا پیارا اور جگمگاتا چہرہ بے رنگ خوفزدہ تھا۔ نعیمہ نے اسے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ فہد، نعیمہ نے اتنا ہی کہا اور اس نے تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ پوچھا، وہ لوگ منگنی کیے بنا رشتہ ختم کر کے چلے گئے ہیں؟ اچانک اس کے اندر بھی سناٹا چھا گیا۔ فہد کسی فلمی ہیرو کی طرح اپنے دوست کے ساتھ وارد ہوا تھا۔ کوئی سمجھ پاتا یا اسے روکتا اس سے پہلے ہی وہ دولہے کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں ٹیم سے محبت کرتا ہوں، اس کی شادی میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ تب تک مدبر اس تک پہنچ کر اسے گھوسا لگا چکا تھا۔ دونوں کی ہاتھا پائی میں چیزیں گری ٹوٹی بکھری اور ان کے ساتھ ساتھ ہی بننے والا رشتہ بھی۔ کسی طرح مدبر کو روکا گیا۔ دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ فہد کا دوست زخمی فہد کو گھسیٹتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد جانے والے خاموشی سے نہیں گئے۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ انہوں نے اس سے زیادہ بے عزتی کر کے لیا تھا۔ گھر والے ان سے شرمندہ تھے، صفائیاں دیتے رہے، لیکن اب یقین اور اعتماد محال تھا۔ ان کے نزدیک تو انہیں اب دوسرے شہر میں شادی اور عجلت میں شادی کی اصل وجہ کا علم ہو گیا تھا۔ وہ دھوکے سے بچ گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ بنا کسی جرم کے سر جھکائے کھڑی تھی۔ پہلے سب نے اس کا یقین کر لیا تھا، لیکن اب اسے انہی آنکھوں میں بے یقینی نظر آ رہی تھی۔ ان کے لیے اب اس مسئلے میں اس کی شمولیت نہ ہونا قابل اعتبار نہ تھا۔ نعیمہ نے سب کو اس کی بے گناہی کا یقین دلانے کی استعداد بھر اور جیب توڑ کر کوشش کی۔ یہ اس کی ماں کی آمد کی طرح معمولی بات نہیں ہے۔ عین منگنی والے دن یہ سب تماشا راز نہیں رہنے والا۔ امی حد درجے فکر مند تھی۔ بھابھی، چاچی آگے آئی۔ اگر وہ لڑکا مناسب ہے اور اسی وجہ سے انکار کیا تھا کہ تعلیم کم ہے تو اب بھی وقت ہے، اسی سے طے شدہ تاریخ پر شادی کر دے۔ ان کے پاس فلمی سچویشن کا فلمی حل تھا۔ اس کے بعد جان پہچان سے رشتے آنا تو ناممکن ہے۔ کہیں سے آ بھی گئے تو آج کی طرح پھر سے ٹانگیں توڑ دوں گا اس سالے کی۔ اب ادھر کا رک بھی کیا تو ہم کیا بار بار اسے ایسا کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے؟ زخمی ناک پر آئس پیک رکھے مدبر کا تیش کم نہیں ہوا تھا۔ سب ایک بات کان کھول کر سن لیں اور یاد بھی رکھے، دادی کا ایسا بارعب اور سخت لہجہ اس نے کم ہی سنا تھا۔ اس پورے معاملے میں سیما کی کوئی غلطی ہے نہ قصور، اس لیے اس سے سہنے، سننے اور سمجھوتے کی توقع نہ کرے کوئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ خوش بخت تھی کہ اس جیسی دادیاں سب کی کہا ہوتی ہے۔ تم جاؤ کمرے میں، فائزہ، نعیمہ لے کر جاؤ اسے۔ انہوں نے اسے منظر سے دور کیا۔ وہ کمرے میں چلی گئی، لیکن محفل میں سب کی آرا اور تبصرے جاری تھے۔ وہ اماں کو لینے آیا تو ان کے چہرے پر وہ بشاشت اور خوشی ندارد جو آتے وقت تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ آپ خوش نہیں لگ رہی۔ کاہے کی خوشی؟ منگنی ہوئی ہی نہیں۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ اوہ، لیکن کیوں؟ اسے بھی حیرت ہوئی۔ اماں نے ساری رودات سنائی۔ پتہ نہیں کیسی نسل ہے اس دور کی۔ حوصلہ دکھانا اور کسی کی عزت کا خیال اور احترام کرنا دو بہت الگ باتیں ہیں۔ کیا کام ہی کی ایسی بہادری جو کسی کی رسوائی کا سبب بنے؟ صاحب کے ذہن میں کافی شاپ والا واقعہ تازہ ہو گیا جو اسے پوری جزیات کے ساتھ یاد تھا، جس میں لڑکی کا نام بھی شامل تھا۔ جس کی انگیجمنٹ تھی، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے باتوں کے دوران کبھی کبھار اماں کے منہ سے سہیلی کی پوتیوں اور نواسیوں کے نام سن رکھے تھے، لیکن یاد کوئی نہیں تھا۔ سیما بڑی پیاری بچی ہے۔ کیا اتفاق ہے! بے اختیار اس نے کہا اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں نے شاید کافی شاپ میں انہیں دیکھا تھا۔ ہیں؟ وہ لڑکا راستہ روک رہا تھا اور وہ یہ وہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔
اور تم نے کچھ کیا نہیں تھا؟ ان کے لہجے میں ہلکا شکوہ اور افسوس تھا۔ اسے انہیں سارا قصہ گوش گزار کرنا پڑا۔ مجھے لڑکی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، شاید اسی لیے میں نے آپ کے پک اینڈ ڈراپ کے دوران کبھی اسے یہاں دیکھا ہوگا۔ ہاں، سیما میں شہوار کی شباہت ہے بہت۔ اماں باقی راستہ بھی اسی موضوع پر بولتی تھی اور وہ پرسوچ تھا ہوں ہاں کرتا رہا۔ گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی وسیلہ پوچھنے چلی آئی کہ اتنی دیر کیسے واپس آ گئی، اور انہوں نے بھی اسے پوری رام کہانی سنا دی۔ صاحب کی سوچے کافی شاپ والا واقعہ سیما اور آج کی واردات کے گرد ہی گھومتی رہی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اگلے دن فہد کی امی کا فون آیا۔ انہوں نے پھر بیٹے کی حرکت کے لیے معافی مانگی، ان کا برا بھلا سب سنا اور آخر میں بیٹے کی اچھائیوں کے گن گائے۔ اس کے کچھ دن بعد وہ خود حاضر ہو گئی۔ اس دفعہ ان کے ہمراہ فہد کے والد بھی تھے۔ نپے تلے انداز میں بیٹے کی حرکت پر ندامت کا اظہار اور اولاد کی ضد کے آگے مجبوری کا رونے کے بعد تلافی کے طور پر ایک بار پھر انہوں نے اس کا رشتہ پیش کیا۔ اس نے سنا تو تلملا اٹھی۔ دماغ خراب ہے میرا جو اتنی تذلیل اور رسوائی کے بعد بھی اسے قبول کر لوں۔ اس وقت اسے خبر نہیں تھی کہ گھر میں کیا گفتگو چل رہی ہے۔ سب کی صلاح تھی کہ بلا وجہ غصہ دکھانے اور دشمنی بڑھانے کی بجائے سمجھداری اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ شریف لوگ ہیں جو معافی مانگی اور رشتہ بھی دیا، ورنہ تو لوگ شیر ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکے والے تو سارا الزام لڑکی کے سر ڈال کر پلڑا جھاڑ لیتے ہیں۔ انہیں کسی نقصان کا خطرہ جو نہیں ہوتا۔ دونوں چاچا اور باقی رشتہ داروں کا بھی یہی اصرار تھا کہ وہیں شادی کر دینا ٹھیک ہوگا۔ اس کے امی ابا بھی اس نہج پر سوچنے لگے تھے۔ آپا نے جب اسے کہا تو اسے یقین نہیں آیا۔ سیدھا دادی کے پاس پہنچی اور دادی نے ہنگامی میٹنگ بلا لی۔ اماں، جتنی بات پھیل چکی ہے اس لحاظ سے یہی مناسب ہے، لڑکے میں کوئی برائی نہیں اور خاندان بھی اچھا ہے۔ ابا سے اسے ایسی بات کی امید نہیں تھی، اور نہیں تو کیا، جتنی بدنامی ہو چکی ہے۔ کس کی بدنامی؟ دادی نے چھوٹی بہو کی بات درمیان سے اچک لی۔ چاچی نے کہا کچھ نہیں، بس ایک نظر سیما پر ڈالی۔ یہ سب ہمارے وقت میں ہوتا، میں تب بھی اسے قبول نہ کرتی، اور تم سب اس دور میں اتنی دفاعی موڈ میں آ گئے ہو۔ دادی نے حیرت اور کچھ افسوس سے باری باری سب کو دیکھا۔ اماں، دفاع کی بات نہیں ہے، آپ خود بھی سوچے تو اس رشتے میں کوئی برائی ہے، نہ انکار کی کوئی خاص وجہ۔ سیما پہلے ہی انکار کر چکی ہے، انہوں نے یاد دلایا۔ اب حالات بدل گئے ہیں، سیما کے خیالات بھی بدل گئے ہوں گے۔ امی اسے دیکھتے ہوئے درمیان میں رک گئی۔ اماں، چاچا ماں کے ذرا قریب آئے، جو خاندان میں سب سے سمجھدار اور دور اندیش بندے مشہور تھے۔ آپ کا زمانہ یہ زمانہ، ہم مڈل کلاس میں تبدیلی بس ظاہری معاملات میں آئی ہے۔ عزت، بدنامی، غیرت جیسے معاملات میں ہم اب بھی وہی ہیں جہاں 20-25 سال پہلے تھے، خاص طور پر اس وقت جب بات لڑکی کی ہو۔ ان معاملات میں قصور کس کا ہے کس کا نہیں، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ نتائج اور سزا لڑکی کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ چاچا نے سلجھے انداز میں تلخ مگر سچ بیان کیا تھا۔ وہ تو میں دیکھ رہی ہوں۔ دادی کا لہجہ کاٹدار تھا۔ سیما کو لڑکا اول دن سے پسند نہیں۔ کسی نے سوچا ہے ان حالات میں شادی کے بعد کیسی زندگی ہوگی اس کی؟ اب تو بات پسند ناپسند تک بھی نہیں رہی۔ اس کی وجہ سے اسے ٹھیس پہنچی ہے، ذلت اٹھانی پڑی ہے۔ بنا کسی غلطی کے اس نے اس لڑکے کی وجہ سے اتنا سہا ہے، اور تم سب چاہ رہے ہو وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے۔ آپ سمجھ نہیں رہی اماں، ابا نے تحمل سے کہا۔ یہاں کوئی سیما کا دشمن نہیں ہے، کوئی اسے غلط اور قصوروار مان رہا ہے۔ منگنی والے دن جو ہوا اس کے بعد جتنی جلدی کہے شادی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ جس طرح یہ بات سب جگہ پھیلی ہے، جو حالات ہو گئے ہیں اس میں کوئی پرپوزل آنے کی امید نہیں، اور جو موجود ہے اس میں کوئی برائی نہیں۔ سیما بھی اگر بدلی صورتحال پر غور کرے اور کھلے ذہن سے سوچے تو لڑکے میں ایسی کوئی خامی نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دے ابا، وہ اپنی زندگی کے فیصلے میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی، لیکن مجھے منظور نہیں۔ آپ نے اور امی نے کھانا، کھلونا، لباس، تعلیم، کسی معاملے میں ہم پر اپنی مرضی نہیں تھوپی۔ ہمیں سب میں انتخاب کی آزادی اور اختیار دیا، تو زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں بھی مجھے یہ آزادی اور اختیار دے۔ میں قربانی نہیں دے سکتی جو کوفت، رسوائی اور ذلت کا باعث ہے، جس کی ضد اور ٹھٹائی مجھے صرف ناپسند ہی نہیں بلکہ اب مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ میرے لیے اس کے ساتھ ایک پل بھی گزارنا ناممکن ہے، کجا کہ ساری زندگی جب میری کوئی غلطی نہیں ہے تو میں سزا بھی نہیں بھگتوں گی، اور جن نتائج کی چاچا بات کریں میں ان کا مقابلہ اور سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سر جھکانے، شرمندہ ہونے اور سمجھوتا کرنے کو نہیں۔ اس نے دھیمے سر اور دبے لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کا انداز کمزور نہیں تھا۔ تمہاری باتیں درست ہے بیٹا، لیکن مجھے صرف تمہارا ہی نہیں سوچنا ہے۔ ابھی فائزہ ہے، پھر دانیہ ہے، شاہدہ، اور ان سے چھوٹی بھی کزنز کے نام سنتے ہی اسے اندازہ ہوا اس کا باپ کس دباؤ میں ہے۔ دونوں چاچا چاچی کے علاوہ پھپھو، ممانی، خالہ سب وہاں موجود تھے۔
وقت کے ساتھ ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں۔ اس نہج پر ذہن کو سوچنے اور چلنے کے لیے تیار کر لو تو کچھ مشکل نہیں۔ وہ گویا طے کر چکے تھے۔ اسے یقین نہیں آیا، بچوں کی خوشی اور خواہش کو اولویت دینے والا باپ ایسا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ 1 مہینے کا وقت ہے، ہم اس میں پوری کوشش کریں گے اپنے طور پر تمہارے لیے اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر یہی رشتہ قبول کر لیا جائے گا۔ مجھے امید ہے تم ہمارا فیصلہ قبول کرو گی۔ اس کا روا روا چیخ رہا تھا کہ وہ قبول نہیں کرے گی، مگر وہ چپ تھی۔ اس محفل میں وہ باپ سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی نکل گئے۔ ہال میں وہ اور دادی ہی رہ گئے تھے۔ فکر نہ کرو، دادی نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور پھر اپنی دادی پر بھی۔ اس 1 مہینے میں ہی انشاءاللہ ہم بہتر متبادل ڈھونڈ لیں گے۔ دادی، تبھی اکبری نے پکارا، آپ کی سہیلی آئی ہے۔ آپ سب یہاں بات کر رہے تھے تو میں نے انہیں باہر ہی بٹھا دیا۔ باہر کدھر؟ دادی چونکی۔ پوچھ میں کرسیوں پر۔ دادی نے سر پر ہاتھ مارا اور تیزی سے باہر نکلی۔ سوری بھائی، نہ چاہتے بھی ہم نے سب سن لیا۔ انہیں دیکھتے ہی اماں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بھی سست قدم اٹھاتی ان کے پیچھے باہر آئی۔ انہیں وہاں بٹھا کر اکبری دروازے سے پوچھنے اندر آئی تھی کہ مہمانوں کو کہاں لے جاؤ، مگر وہاں کا ماحول دیکھ کر چپکے سے باتیں سننے کھڑی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی مہمان گھر جیسے ہی تھی، اس لیے بھی تردد نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم۔ صاحب نے کرسی چھوڑتے انہیں سلام کیا۔ دادی نے جواب دینے کے ساتھ اسے دعائیں بھی دی۔ صاحب نے ان کے پیچھے کھڑی سیما کو دیکھا۔ اس دن وہ نقاب میں تھی، آج سے کچھ مختلف، لیکن پہچاننا ایسا مشکل نہیں تھا۔ آؤ تم بھی اندر، دادی نے صاحب سے کہا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں نانی، وہ اماں کی سہیلی کو نانی کہتا تھا، ایسا ہی ادھر بھی تھا۔ اماں باہر اکیلی تھی اس لیے میں رک گیا تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ سیما کو وہ چہرہ کچھ شناسا سا لگا۔ اس نے سوچا شاید گھر میں ہی کبھی اماں کے آنے جانے کے دوران دیکھا ہوگا۔ ویسے اماں اور دادی دونوں اپنے طریقوں سے گھر میں موجود جوان لڑکیوں کی وجہ سے احتیاط کرتی تھی۔ وہ انہیں اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ واپسی میں اس قصے کی تفصیل پوچھنے سے پہلے اماں خود ہی شروع ہو گئی۔ مجھے تو آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے چکر ہی سمجھ ہی نہیں آتے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اتنی ترقی اور تعلیم کی فراوانی کے بعد بھی اب تک متوسط طبقے کی عورت اپنوں کے ہاتھ بلیک میل ہوتی ہے۔ 1 ماہ میں کوئی معقول لڑکا نہ ملا تو اس بچی کو سر جھکانا پڑے گا۔ وہ پرسوچ سا خاموش تھا۔ تمہاری نظر میں بھی کوئی معقول لڑکا ہو تو بتانا۔ یعنی میں آپ کو معقول نہیں لگتا؟ تم؟ ششدر سے اسے دیکھنے گئی، پھر ان کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ کیا یہ غلط ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں یہ خیال نہیں آیا تھا، مگر وہ اسے مجبور کر کے، دباؤ ڈال کے یہ کام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ سہیلی کی فکر اور سیما سے ہمدردی اپنی جگہ، مگر ان کی اولین ترجیح نواسے کی خوشی تھی۔ سیما سلجھی ہوئی پیاری لڑکی ہے، تمہارے لیے بالکل موزوں۔ شرط یہ ہے کہ تم نے یہ فیصلہ میری طرف دیکھ کر نہ کیا ہو۔ مسکرایا۔ اس کی نانی اس دور کے نام نہاد لبرل والدین کو مات دینے والی تھی۔ میں بقائمی ہوش و حواس میں بلا جبر و تشدد صمیم قلب سے اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مسکرا کے اپنی دوست جیسی اماں کو دیکھا۔ گاڑی موڑو، گاڑی موڑو۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ صاحب ہنس دیا۔ گھر پہنچ کر آرام سے بات کریں؟ کیوں بیچاری کو ایک رات بھی فکر میں گزارنے دوں؟ وہ سہیلی کو فون لگانے لگی۔ جس دن علم ہوا تھا کہ کافی شاپ والی لڑکی ہی سیما ہے، وجہ جانے کیا تھی، مگر وہ سوچ رہا تھا۔ اس دن اماں کو چھوڑ کر دفتر لوٹنے کے بعد بھی وہاں سنی ساری بحث اور باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہی تھی۔ سر جھٹک کر کام پر دھیان مرکوز کرنے کی صحیح کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ جب دل و دماغ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے راضی نہ ہوئے تو سب کچھ ایک طرف کیا اور سنجیدگی سے بے ترتیب اور الجھی سوچوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس نے سیما کے والد کی شرط سنی تھی اور اس کا موقف بھی۔ اس نے خود سے پوچھا، اس سے ہمدردی تھی، اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سیما کی صورتحال کو وسیلہ کے مسلسل رجحانے لبھانے کی کوشش سے ہو رہی اپنی کوفت اور بے آرامی سے جوڑا تھا۔ یہ ان سب باتوں سے ہٹ کر بھی اسے سیما واقعی اچھی لگی تھی۔ سارے جواب اسے مثبت ملے تھے۔ وہ اتنے بڑے فیصلے یوں منٹوں گھنٹوں میں کرنے کا عادی نہیں تھا، پھر بھی واپسی تک وہ طے کر چکا تھا۔ ماموں ممانی اور باقی سب کو خبر سنانے سے اس نے پہلے ہی ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ یہ کام اماں نے ہی کیا۔ وسیلہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ انکار کے بعد بھی اسے جو آس تھی کہ یہ ناممکن نہیں، وہ اس وقت پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، چونکہ اماں سے وہ سیما کی منگنی ٹوٹنے فہد والا واقعہ سن چکی تھی۔ اس لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ اسے لگا وہ اماں کے دباؤ میں ہے اور اماں کو سہیلی نے جال میں پھنسایا ہے۔ ماموں ممانی کو لگا اماں یہ بات بہت پہلے سے طے کر چکی تھی۔ انہیں بتایا اب ہے کہ ان کی دوستی اور سہیلی کے یہاں چکروں سے سب واقف تھے۔ رہی صحیح کسر وسیلہ نے سب کو اصل بات بتا کر دی تھی۔ اب سب کی رائے تھی کہ معصوم اماں سہیلی اور سیما کے چالاک خاندان کے جال میں بری طرح پھنس گئی تھی۔
اس کا اداس چہرہ اماں کو بھی افسردہ کر رہا تھا، مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اچھا ہے، شادی کی وجہ سے وہ جلد سنبھل جائے گی۔ جبکہ وہ خود کو چھپائے تھی، وہ کزنس کی ایکس رے جیسی نگاہوں میں آ کر اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے نئے سرے سے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مایوس نہیں تھی، مگر ابا کی باتوں نے اسے اداس کر دیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد لمبی دعا نے اسے پرسکون کر دیا۔ مصلی اٹھائی تھی کہ دادی نے اسے یہ خبر سنائی اور اچانک اس کے ذہن میں کوندا لپکا۔ وہ تب بھی غیبی مدد بن کر آیا تھا اور اب بھی۔ اس بار وہ سب محتاط تھے۔ شادی کا زیادہ شور شرابہ اور تشہیر نہیں کی گئی۔ خاندان کے افراد اور نہایت قریبی دوست احباب ہی مدعو تھے۔ اس کے دوستوں میں صرف نعیمہ فہد کی جانب سے سب کو خدشہ تھا۔ مدبر اپنے دوستوں کے ساتھ مستعد تھا کہ کہیں نظر بھی آیا فہد تو اسے بخشنا نہیں ہے۔ مہمانوں کے لیے مسکراتے چہروں کے پیچھے مسلسل دعائیں اور تشویش تھی۔ بالآخر سب کی دعائیں اور احتیاط تھی کہ شادی بنا کسی رکاوٹ اور انہونی کی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت چہروں پر تناؤ کی جگہ تبسم اس لیے بھی تھا کہ دولہے والے سب جانتے ہوئے شادی کے لیے راضی ہوئے تھے۔ دلہن بنی سیما کو دیکھ کر وسیلہ کا دل بری طرح مچلا تھا۔ اس منظر کو دیکھنا اور ضبط کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کو آگ لگا دے۔ اس جگہ اور اس روپ میں صاحب کے ساتھ اس نے ہمیشہ خود کو تصور کیا تھا۔ یہ تکلیف اور درد اس نے بڑے صبر اور جتن سے برداشت تو کر لیا، مگر سیما کو اس حیثیت اور مقام پر قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے دل سے صاحب کی خواہش نہیں نکلی تھی، وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوئی تھی۔ اس کے احساسات ملے جلے تھے، اس کا دل ممنون تھا اور سہما بھی۔ صاحب کے لیے تو دادی بھی اس کی مرضی پوچھنا بھول گئی تھی۔ شاید انہیں یقین تھا اس نے حامی ہی بھرنی ہے۔ اس نے ایمانداری سے خود سے پوچھا تھا وہ فہد سے بچنے کے لیے شادی کر رہی ہے اپنی خوشی سے۔ پہلی بات تو 100% سچ تھی، دوسری بات میں خوشی کی جگہ مرضی زیادہ مناسب لفظ تھا۔ اس ماحول میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی، اور اب صاحب کے کمرے میں بیٹھی اسی تگ و دو میں تھی کہ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی صاحب کو اس کی شکل پر 12 بجتے نہ نظر آئے۔ باہر سے اس کے کزنس کی شوخ آوازیں آ رہی تھی، جن میں گاہے بگاہے اماں کی کھنکتی آواز بھی شامل ہو جاتی تھی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہا۔ کریم اور زرد کے مختلف شیڈ سے سجا کمرہ خوبصورت تھا۔ کمرے کی آرائش کے لیے استعمال ہوئی کلر پیلیٹ نے اسے متاثر کیا۔ فرنیچر، پردے، دیوار پر ٹنگی تصویریں، گھڑی، دیگر آرائش کا سامان سب دلکش تھا۔ مبہوت سے کتنی دیر جائزہ لیتی رہی، پھر گردن گھما کر شیشہ تلاش کر رہی تھی کہ صاحب اندر آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور دوپٹہ چہرے پر گرایا یا اب یہ فارمیلٹی رہنے دے، پرسوچ سی اسی واضح میں جم گئی تھی۔ میں نے اسٹیچو تو نہیں کہا؟ صاحب چھوٹے قدم اٹھاتا آگے آیا۔ سوری۔ دوپٹہ سر پر چھوڑ کر اس نے ہاتھ نیچے کیا اور سر جھکا لیا۔ اب گھونگھٹ لینا بے معنی تھا۔ کس بات کے لیے؟ وہ سامنے آ کر ہو گیا۔ چپ رہی۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ وہ پر اعتماد لڑکی تھی، مگر اس وقت ایک اجنبی کے اس بے تکلف انداز پر ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی کہ وہ اجنبی تھا جس نے پہلے ایک چھوٹی سی مدد کی تھی اور پھر ایک بہت بڑی، اور وقت اس کے اندر کیوں کی تکرار سے الجھا اور سہما رہا تھا۔ تم شاید کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ مسلسل سوال اور باتوں کے جواب میں چپ رہنے پر بے ادبی، ناراضگی یا تکبر کا گمان ہوتا ہے۔ یہ نادر خیال اسی کا تھا، لہٰذا اب منہ کھولنا ضروری ہو گیا تھا۔ آئینہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیا پوچھنا تھا آئینے سے؟ شاید وہی کچھ میں بھی بتا سکوں۔ اس نے دھیمی، مترنم اور خوشگوار سی مصاحبت کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس نے جھجکتے سر اٹھایا۔ ان کی نگاہیں ملی۔ صاحب کا تبسم گہرا ہو گیا اور اس کا دل شور مچانے لگا۔ اس طرف ہے آئینہ۔ اس نے اس کے دلکش چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر سر سے دائیں دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے اتنے قریب اور غور سے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بیٹھا تھا، پھر بھی اس کا دراز قدر قوی جسہ محسوس ہو رہا تھا۔ چوڑی پیشانی سے آنکھیں اور تبسم بلا شبہ جاذب نظر تھا۔ اس نے آئینے کی سمت دیکھنے کی بجائے پھر سر جھکا لیا۔ تھینک یو۔ اس دن بچانے کے لیے بھی اور پرپوزل کے لیے بھی۔ صرف پہلے والا تھینک یو قبول ہے۔ ابا کی کنڈیشن سننے کے بعد آپ نے ایک بار پھر مجھے اس سے بچایا ہی تو ہے۔ میں اتنا نیک نہیں کہ ہمدردی میں شادی کر لوں۔ سیما کو اسے دیکھنا پڑا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت اور الجھن در آئی۔ یہ جلت میں ہوا ہے، لیکن سوشل ورک والا فیصلہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی دھیرے سے ہنسا۔ نہیں، مجھے لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا مرض بھی نہیں۔ ایک پل پہلے آئے اپنے بیتوقع اور خوش فہم خیال کی اس قدر درست ترجمانی پر سرخ ہو گئی۔ احسان یا کسی ایسے ہی فضول خیال کے بوجھ تلے اس سفر کا آغاز مت کرو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کی آواز میں اس بار سنجیدگی تھی۔ یہ ایک پراپر ارینج میرج ہے۔ مسکرایا تو بھی مسکرا دی۔ تمہاری ایک چیز میرے پاس ہے۔ اٹھ کر اپنے ورکنگ ڈیسک تک گیا۔ اس سے لگا اس کی منہ دکھائی ہوگی، مگر وہ قریب آیا تو بے ساختہ اس نے وہ چیز جھپٹ لی۔ یہ آپ کے پاس تھا؟ اس کا پسندیدہ پین تھا جس پر اس کا نام کنندہ تھا۔ تھینک یو۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ میرا فیورٹ پین ہے، مجھے لگا تھا اس دن گر کر کھو گیا ہے۔ ڈیم، غلطی ہو گئی، صاحب نے تعصب سے کہا۔ جی؟ اس کا جوش ایک دم سہم گیا۔ یہ دیکھ کر تم اتنی خوش ہو؟ کچھ سوچتا رک گیا۔
इससे ही मुंह दिखाई समझ लो। उसने जुमला बदल दिया था। मैं वो देखकर भी इतनी ही खुश होगी। उसने मुस्कुराते कहा। कलम की बाजियाबी ने उस पर अच्छा असर डाला था। वाकई वो मशकूक हुआ। अगर ना भी होती तो एक्टिंग कर लूँगी। उसने दरिया दिली का मुजाहरा किया। देखते हैं मैं एक्टिंग और रियलिटी में तफरीक कर सकता हूँ या नहीं। वो फिर डेस्क तक गया और वापस आकर साबिका जगह पर बैठ गया। उसने बंद मुट्ठी उसके सामने की। सीमा ने उसके चेहरे से नजर हटाकर मुट्ठी पर मरकूज की। उसे देखते हुए उसने बंद मुट्ठी खोली और वो मारे हैरत के पल भर को गुम रह गई। उसके हाथ में पतली सी तलाई जंजीर थी, लेकिन उसकी मसरत की वजह नाजुक और छोटा सा रोमन में लिखा उसका नाम था, बिल्कुल उसी फ़ॉन्ट में जैसा कलम पर था। वो उसे इसीलिए अजीज था कि बड़ी अर्क-रेज़ी के बाद उसने वो फ़ॉन्ट चुना था और उस अंदाज में लिखा अपना नाम उसे बहुत अच्छा लगता था। उसने गैर महसूस तरीके से कलम से बिस्तर पर रखा और उसकी हथेली से वो नाजुक सा लॉकेट उठाया। फ़ॉन्ट और उसका छोटा सा होना उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। आपको मालूम नहीं है मुझे इस तरह लिखा अपना नाम कितना पसंद है। अब हो गया मालूम। वो महवियत से उसके तमतमाते चेहरे को देख रहा था। वो जोश में खुद ही गले में डालने लगी थी कि एहसास होती खजल से रुक गई और बेख्तियार जंजीर वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। क्या? उसने शरारत से अनजान बनते हुए पूछा। उसने सर उठाकर उसे देखने की कोशिश की, मगर उस चेहरे पर बिखरे जज्बात के नए और अनजान रंगों की ताब न ला सकी। उसने कुछ पल खामोशी से इंतजार किया कि वो जंजीर हथेली से उठा लेगा। फिर हाथ नीचे गिरने ही लगी थी कि साहब ने हथेली पर अपना हाथ रख दिया। एक्टिंग इतनी खूबसूरत नहीं होती, धीमे से कहते हुए उसके सुर्ख चेहरे को देख रहा था और वो अपने हाथ पर धरे हाथ को। वलीमे में शरीक सभी अफराद अपने तरीके से सुनगुन की कोशिश में थे। सभी को इल्म था सीमा के साथ क्या हुआ है, मेरी शादी कैसे हुई है। लेकिन अम्मा साहिब उन सब से बेनियाज खुश थे, जबकि सीमा के घर वाले मुतमईन थे। साहिब की रफ़ाकत, नए रिश्ते और घर में वो फ़हद को जैसे फरामोश कर बैठी थी। जो वसवसे और वहम थे वो अब गायब हो गए थे। हफ्ता भर बाद अम्मा आज उसे खीर बनवा रही थी। मिकदार ज़्यादा थी कि उन्हें सब जगह भिजवाना थी। उनकी हिदायतों के बीच वो बावर्ची खाने से अंदर बाहर होती रही थी। उसने बड़ी तवज्जो लगन से खीर तैयार की। पतीला ढांक कर चूल्हा बंद ही किया कि हॉल से वसीला के सलाम की आवाज़ आई। साहब की खाला और उनकी बेटी के साथ आई थी। बावजह शादी में कुछ शरीक नहीं हो सकी थी, इसलिए अब मिलने आई थी। कुछ देर ठहर कर चली गई। उनके जाने के बाद अम्मा ने कहा, तुम प्यालियों में निकाल कर ट्रे में रख दो बेटा, ये शोभा दे आएगी। उन्होंने काम वाली मासी का नाम लिया था। उसे चखने की आदत नहीं थी, मगर खास मौका था। दूसरों ने उसके हाथ का जायका पहली दफ़ा चखना था, इसलिए उसने एक चम्मच भर के मुंह में डाला और फौरन सिंक में जाकर उगल दिया। पानी से कुल्ली करने के बाद वो शशतर सी उस बर्तन को देख रही थी। खीर बेतहाशा नमकीन थी। उसे तो नमक के डब्बे की जगह भी मालूम नहीं थी। अम्मा ने पहले खीर के लिए ज़रूरी सारा सामान निकाल कर काउंटर पर रख दिया था। वो कितनी देर चूल्हे पर रखे बर्तन को घूरती रही, जैसे वो खुद ही बोलने लगेगा कि नमक कहाँ से आया। थक हार के अम्मा के पास आ गई। अम्मा रूहां से हो रही थी। मैंने खीर में वही सब डाला जो आपने निकाल कर काउंटर पर रखा था, लेकिन अभी खीर चखी तो उसमें बहुत सारा नमक है। हैं? वो हैरान हुई। फिर अगले ही पल उनके तासरात बदल गए। वसीला सबके दरमियान से उठकर 2 बार बावर्ची खाने में गई थी, चाय के खाली कप पर ट्रे रखने और फिर पानी लेने। उन्होंने भी खीर चखी जो अब खाने के काबिल नहीं थी। ये तो सारी ज़ाय हो गई बेटा, किसी के खाने लायक नहीं है। लेकिन नमक आया कहाँ से? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने नहीं डाला। ये आपने निकाल कर अलग रखे थे। ड्राई फ्रूट, घी, शक्कर, इलायची पाउडर। उसने एक तरफ रखे सामान की तरफ इशारा किया। इसके अलावा दूध और चावल भी। मुझे पता है नमक कहाँ से आया। अम्मा की ज़ुबान से फिसला। है? हैरान हुई। कहाँ से? उन्होंने कुछ देर सीमा को देखकर सोचा उसे बताए ना बताए, लेकिन उस हरकत के बाद वसीला के मिजाज और उसकी वजह से सीमा की आगाही उन्हें ज़रूरी लगी। वसीला साहिब को पसंद करती थी। चंद दिन पहले ही मैंने सबसे कहा था कि साहिब खानदान में शादी नहीं करना चाहता, और फिर उससे तुम्हारी शादी भी अचानक हो गई। फ़ौरन कुछ ना कह सकी ऐसे एक दिन एकदम से, इसलिए तुम्हें कबूल करना आसान नहीं है। लेकिन वो बच्ची है, तुम उसकी ये हरकत नज़रअंदाज करो बेटा। मैं नादिम से कह रही थी, और उसे उन्हें यूं शर्मिंदा देखना बेहद बुरा लगा। नहीं अम्मा। वो उनके करीब आई। आप माफ़ी ना मांगे प्लीज़, मैं समझ सकती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि उसे सुनते ही बहुत गुस्सा आया था, मगर वो उन्हें परेशान और फिक्रमंद नहीं करना चाहती थी। उसके दिल में पिछले एहतराम और इज़्ज़त के साथ अब उनका मुकाम मोहसिन का भी था। जीती रहो। अम्मा मुस्कुराई। लेकिन वसीला इतनी प्यारी तो है। फिर वो कहते कहते रुक गए। सबकी अपनी पसंद नापसंद होती है बेटा। हर अच्छी चीज़ सबको अपने लिए अच्छी नहीं लगती। फिर तो जीते जागते इंसान और उम्र भर का मामला होता है।
صاحب یہ بات جانتے ہیں، اسی نے تو مجھے بتایا تھا۔ تو یہ بات تھی۔ اسے جیسے صاحب کی رضامندی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اماں احساس ہوتے ہی رک گئی کہ وہ زیادہ بول گئی ہے۔ یہ نصیب کی باتیں ہیں، تم زیادہ سوچو مت، اب اسے رہنے دو، بعد میں کچھ بنا کر بھیج دیں گے۔ جی، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا بیٹا، باسپرس اور صحیح سچا کرنے کی کوشش بات بڑھائے گی۔ جب ہم کوئی رد عمل نہیں دیں گے تو خود ہی یہ سب بند کر دے گی۔ اگر مزید کچھ کیا تو میں بات کروں گی اس سے۔ جی اماں۔ وہ باہر چلی گئی۔ کھیر کا ذکر کیے بنا رات میں وہ صاحب سے پوچھ بیٹھی، آپ نے مجھے وسیلہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ پہلے دن یا پہلا ہفتہ کیسے کہانی سناتا؟ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کیا شادی کے فیصلے کے پیچھے یہ وجہ بھی تھی؟ مطلب ہماری سچویشنز بالکل سیم نہیں لیکن کافی ملتی جلتی ہے۔ شاید کیونکہ میں اس وجہ سے تمہارا پوائنٹ آف ویو دوسروں کی بنسبت زیادہ بہتر سمجھ پایا ہوں۔ بعد والا تجربہ نہ ہوتا تو میں کہتی کیوں نہ کہ شادی ہر لحاظ سے اچھی تو ہے وسیلہ۔ یہ سچ تھا کہ وہ پڑھی لکھی، خوبصورت، اکلوتی اور امیر تھی، اور وسیلہ والا تجربہ نہ ہوتا تو میں کہتا کیوں بات کا بتنگڑ بنایا، ٹھیک ٹھاک تو تھا بندہ۔ بات کے اختتام پر وہ دونوں ہنس دیے۔ عشق پر زور نہیں، غالب نے درست کہا تھا، صاحب نے کہا۔ خاک درست کہا تھا، یہ تو دونوں فریق استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے پیچھا چھوڑو، ہمارا عشق پر زور نہیں، اور وہ بھی کہیں گے کیسے چھوڑے، عشق پر زور نہیں۔ تو غالب نے غلط کہا ہے؟ صاحب نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اچھا ہی ہے ہمیں عشق کے چکر سے دور رہے۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، جو صاحب کو محسوس ہوا۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ آپ محبت کے منکر ہیں؟ اس کے سوال میں جھجک تھی۔ نہیں۔ سیما نے ابرو اٹھا کر مشکوک انداز میں اسے دیکھا، کرسی چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ تمہیں لگتا ہے میرا تم سے محبت کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ خود کنفیوز ہیں اور مجھے بھی کر رہے ہیں۔ اس نے توقف کے بعد دھیرے سے کہا، کیسے؟ عشق پر زور نہیں، اچھا ہوا ہم اس چکر میں نہیں پڑے۔ اور اب اسی چکر یعنی محبت میں ارادے کی بات کنفیوزنگ نہیں ہے؟ یہ سب صرف اس لیے کسی کے لیے فیلنگز پیدا نہیں ہوتی کہ وہ محبت کرتا ہے، نہ اس وجہ سے فیلنگز فوراً مرتی ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ اور ہم دونوں نے ایکسپیرئنس کیا ہے کہ اس سچ کو قبول کر کے خود کو سنبھالنے، پیچھے ہٹنے اور روکنے والا مشکل کام سب نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا اچھا ہوا کسی کے پیچھے خود کو خوار کرنے اور پھر خود کو روکنے سنبھالنے والی سچویشن ہمارے زندگی میں نہیں آئی۔ ویسے آتی بھی تو ہم دونوں حدیں ماننے اور ان کی رسپیکٹ کرنے والے انسان ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ رہی میرے ارادے کی بات تو ارینج میرج کا یہی چارم ہے کہ اس رشتے میں محبت سب سے آخر میں ہوتی ہے، یعنی بڑھاپے میں۔ اس نے تعجب سے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ لو میرج میں سب سے پہلی محبت ہوتی ہے، جاننا، سمجھنا، احترام، انڈرسٹینڈنگ وغیرہ وغیرہ کے بعد شادی سب سے لاسٹ میں، جبکہ ارینج میرج میں یہ ترتیب ریورس ہے، اور یہ رفتہ رفتہ محبت ہونے والا پروسیس مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے۔ آپ نے دنیا بہت کم دیکھی ہے، شاید ایسا ہر شادی میں تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ گدگدانے والا سوال تھا، لیکن وہ متاثر نہیں۔ مجھے دنیا بھر کی شادیوں سے کیا لینا دینا، اتنا جانتا ہوں میری شادی میں ایسا ہی ہوگا۔ جب ہو جائے تو بتائیے گا ضرور۔ مسکرائی۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے تمہیں یقین ہے تمہیں ہوگی ہی نہیں، صاحب نے کہا تو چھیڑنے کے لیے مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر نکل کر کچھ سوچ کر پلٹی۔ کیا پتہ نہ ہو، اور کیا پتہ ہو بھی گئی ہو، کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر بھاگ گئی۔ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بے خیالی میں بلند آواز میں بڑبڑائی تھی۔ کیا؟ اماں نے پوچھا تو چونکی۔ کیا ہو جائے گی؟ وہ زوروں سے بارش۔ ابھی کہاں سے برسات کا موسم آ گیا؟ بنا موسم بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، بیماریوں کی دعوت ہوتی ہے بنا موسم کی برسات۔ کیا بادل چھائے ہیں اس وقت؟ انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں، بس ایسے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ بارش ہونا چاہیے۔ بنا موسم اچانک والی بارش مجھے اچھی لگتی ہے۔ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صاحب کے جانے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے پلٹی تو دوسری طرف کھڑی وسیلہ نظر آئی۔ یہ شاید پہلے بھی روز صاحب کے جانے کے وقت موجود رہتی ہوگی۔ اس نے سوچا اور ناگواری کو چہرے پر آنے سے روکا۔ کیسی ہو وسیلہ؟ اس نے اس خیال کی کرواہٹ دور کرنے کے لیے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، جواب دیتے ہوئے گیٹ کھول کر اس طرف آ گئی۔ آؤ اندر۔ اسے باورچی خانہ سمیٹنا تھا۔ اماں کی ہدایت اور اس کے اصرار پر آج صاحب دوپہر کا کھانا ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے باورچی خانے میں چلے آئے۔ کھانا بنا لیا اتنی جلدی؟ سیما نے گوندھے آٹے کا خالی برتن سنک میں رکھا تو اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، صاحب کو ٹفن دینا تھا تو سب کا ساتھ ہی بنا لیا۔ بکھری چیزیں جگہوں پر رکھ رہی تھی۔ اچھا۔ بیوی کے آتے صاحب کی یہ تبدیلی اسے دکھی کر گئی۔ بیوی نے تو جمعہ 8 دن میں اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی وہ کرتی آ رہی تھی، پھر بھی وہ اس کے لیے بدل گیا۔ کیسا بے قدرہ تھا وہ۔ پہلے صاحب بھائی اسی وقت ٹفن لے جاتے تھے جب میں ان کی کوئی فیورٹ ڈش بنا کر دیتی تھی۔ اس کے جملے پر وہ اس بار سچ میں تلملا گئی۔ رشتہ دار قریب ہوں تو یہی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ تمہارا۔ شکر تھا اس کی طرف پیٹھ تھی کہ اس کا نرم لہجہ
چہرے کے تاثرات سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ کیا دیا آج؟ وسیلہ نے لہجہ عام سا رکھنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی سیما تک آنچ پہنچ گئی۔ قیمہ مٹر۔ کچھ سوچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آئندہ صاحب کی فیوریٹ ڈش بنانا ہو تو مجھے رات ہی بتا دینا تاکہ میں صبح کچھ نہ بناؤں، اس نے شائستہ اور متبسم انداز میں کہا اور دوبارہ مڑ کر کام کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی حسد اور جلن محسوس کرنے والا انسان دوسرے کو بھی اسی احساس میں مبتلا کر کے خود کو کامیاب سمجھتا ہے، اس لیے اسے ناگواری یا کوفت کا تاثر نہیں دیا۔ اس دن تم نے کھیر بنائی تھی نا، میں انتظار ہی کرتی رہی، وہ نہ پوچھو۔ اس نے ہاتھ دھو کر نلکا بند کیا اور اسٹینڈ سے تولیا کھینچا۔ پہلی بار کچھ بنائی تھی، اس لیے شاید گھبراہٹ اور بے خیالی میں نے نمک ڈال دیا تھا۔ اب نمکین کھیر تو نہیں بھیج سکتے تھے نا سب کے یہاں؟ اچھا، اسے وسیلہ کے کچھ حیرت، غصے اور گڑبڑاہٹ کے ملے جلے تاثرات مزہ دے گئے۔ میرا بہت موڈ آف ہوا تھا، لیکن اماں نے حوصلہ دیا اور سمجھایا کہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ اس نے ہاتھ خشک کر کے تولیہ اسٹینڈ پر پھیلایا اور ہال کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اس کے متعلق علم نہ ہوتا یا اس نے نمک والی حرکت نہ کی ہوتی تو شاید اسے اتنی توجہ اور اہمیت نہ دیتی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنی سی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے رویے سے پتہ نہ لگا لے کہ وہ صاحب کے لیے اس کے احساسات سے واقف ہے۔ وہ اپنی جانب سے کسی بدمزگی یا تناؤ پھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے اندر اس گھر کے مکینوں کے لیے بے پناہ احسان مندی کے جذبات تھے۔ صاحب کسی کا ملازم نہیں تھا، اپنے دفتر میں وہی مالک تھا، پھر بھی وہ وقت کا پابند اور پیشہ ورانہ طور پر ذمہ دار شخص تھا۔ اس کے آنے جانے کا طے شدہ وقت تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ وہ دفتر کے کام گھر تک نہیں لاتا تھا۔ سب آس پاس ہی رہتے تھے، اس لیے اماں کے پاس روز کوئی نہ کوئی ملنے آ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اکتاہٹ سے بچ جاتی تھی۔ اس نے نعیمہ کو اپنے سسرال آنے سے منع کر دیا تھا، اسے ڈر تھا اس کا پیچھا کرتے فہد یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ گھر والے بھی محتاط تھے۔ دادی جو اماں سے ملنے اکثر آتی رہتی تھی، اس کی شادی کے بعد سے نہیں آئی تھی۔ وہ اور اماں ہی مل آئے تھے۔ حالانکہ یہ احتیاط بیکار ہی تھا، فہد اماں اور اس کے پیچھے بھی اس گھر تک آ سکتا تھا، لیکن ان سب کو لگتا تھا اس طرح فہد کو ملنے والے مواقع کم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گھر دیکھ لینے کے اتفاق بھی۔ اماں ٹی وی پر سیریل دیکھ رہی تھی، کہانی اور کردار وہی فارمولا قسم کے تھے۔ فیشنیبل اور طرح دار لڑکی معصوم بننے کی اداکاری کرتے شادی شدہ ہیرو ہیروئن کی زندگی میں مشکلیں اور دلوں میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی۔ اسے اپنی والدہ کی حمایت اور مدد مل حاصل تھی۔ بے دلی سے دیکھتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں خیال لپکا، کہانیوں اور فلموں ڈراموں میں لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کے پیچھے پڑنے والا لڑکا ہیرو ہوتا ہے، اور یہی کام لڑکی کرے تو وہ ویمپ ہوتی ہے۔ یہاں بھی مثبت منفی میں جنس کی تفریق شامل ہے۔ اس نے بلند آواز میں خیال اماں کو بھی سنایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے نا؟ غلط تو ہے۔ انہوں نے ایک لمبی پرسوچ چپ کے بعد ریموٹ سے ٹی وی کی آواز بند کی اور اس کی طرف مڑی۔ ہمیں وسیلہ کو ویمپ بننے سے روکنا ہوگا۔ اپنی بات کہتے اس کے ذہن میں وسیلہ کہیں نہیں تھی۔ بخلا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا دادی، میں جانتی ہوں بیٹا، تم نے اس لیے نہیں کہا، تم سمجھدار اور سلجھے مزاج کی ہو، اس لیے تم یہ کر سکتی ہو۔ وہ اب بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکی ہے کہ صاحب اس کے نصیب میں نہیں۔ وہ اب تم سے جلن محسوس کر رہی ہے۔ اسے اب بھی لگتا ہے وہ صاحب کو حاصل کر لے گی۔ نمک والی بات تو شروعات تھی، جانے آگے اور کیا کیا ہو۔ وسیلہ کی پہلے کی طرح گھر میں آمد و رفت نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ انہیں اس کی آنکھوں میں ایک الگ کہانی نظر آنے لگی تھی۔ جی، اس کے جی میں جھجک تھی اور سوال بھی تھا۔ بیٹا وہ نیک بچی ہے، بگڑی بد مزاج یا بد کردار نہیں ہے، اکلوتی ہے، اس لیے ماں باپ کی لاڈلی ہے، اور جہاں زیادہ پیار اور لاڈ ہو وہاں اکثر والدین اپنی آنکھوں کے تارے کو اچھے برے کی تمیز اور حدود بتانا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی اولاد کے لیے سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اسے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ اسے اس کی غلطی کا احساس سلیقے سے ہمیں کرنا ہوگا۔ میں اس معاملے میں کیا کر سکتی ہوں بھلا؟ بس اتنا کہ ان حرکتوں کو نظر انداز کر دوں۔ تم اس سے زیادہ کر سکتی ہو، کیونکہ تم پر بھی ایسا ہی کچھ گزرا ہے۔ کسی کی زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کا تجربہ دل راضی نہ ہو تو محبت کرنے والے کا کچھ اچھا نہیں لگتا، بلکہ یہ کوشش متنفر کر دیتی ہے۔ بیٹا تم اسے وہ سب سمجھا اور سکھا سکتی ہو جو آج تک کسی نے نہیں سکھایا۔ اماں میں گھبرا ہی گئی۔ میں تمہیں اس کی استانی بننے نہیں کہہ رہی۔ وہ مسکرائی۔ تم اس سے اپنا رویہ دوستانہ رکھو، اس کی حرکتوں پر شدید یا منفی رد عمل نہ دو، اور گاہے بگاہے موقع ملے تو اسے اپنا تجربہ، خیالات، احساسات بتاتی رہو۔ درست بات سننے اور سمجھنے والا مزاج اسی لیے مجھے امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گی۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی۔ اسے یہ ٹاسک سمجھا نہیں تھا، اسے اس کی کامیابی یا پر اثر ہونے کا بھی یقین نہیں تھا، پھر بھی اس نے حامی بھر لی کہ اماں بہت مان اور امید سے اس سے کہہ رہی تھی۔
آج اسے دھلے کپڑے اٹھانے میں دیر ہو گئی تھی، ورنہ مغرب سے پہلے اندر لے آتی تھی۔ زیادہ نہیں، چند ہی کپڑے تھے۔ وہ ہاتھ میں لیے اندر آئی تو صاحب ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ رونے والا ہو رہا تھا۔ میرے پاس ایک ہی یلو ڈریس تھا اور اس کی ساری خوبصورتی دوپٹے سے تھی۔ رک گئی۔ ہاں تو؟ سیما نے سارے کپڑے پلنگ پر ڈھیر کیے، اس میں سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سامنے کیا جو 2-3 جگہ سے پھٹا تھا۔ اوہ، کیسے ہوا؟ کوئی بات نہیں، دوپٹہ ہی تو تھا۔ میرے 3 دوپٹے تھے اسٹینڈ پر، مگر یہ یلو والا ہی برباد ہوا ہے جو آپ کا فیورٹ کلر ہے۔ وہ بھی بات کے تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی دیکھ رہا تھا، اور اب سیما نے بھی غور کیا تھا۔ وسیلہ اس کے پاس موجود سارے کپڑوں میں زیادہ یا تھوڑا بہت صحیح، مگر پیلا رنگ لازمی ہی ہوتا تھا۔ میں ماموں سے بات کرتا ہوں، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ میں ان فضول حرکتوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون برباد نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے وہ اس کی بے جا آمد اور گھر کے معاملوں میں حد سے بڑھتی مداخلت پر خفا تھا۔ یہ اس کا حل نہیں ہے صاحب، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے دوپٹہ پلنگ پر اچھالا۔ پھر کیا حل ہے؟ سمجھنے والی ہوتی تو کم سے کم شادی کے بعد خود کو قابو میں رکھتی۔ مجھے اس سے کوئی امید نہیں، اس لیے ماموں سے بات کرنا ضروری ہے۔ صاحب کا رد عمل دیکھ کر اسے پچھتاوا ہوا کہ کیوں اس کے سامنے دوپٹے کا رونا رویا۔ یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں سنبھال لوں گی۔ اسے دونوں گھروں کے درمیان کی فضا مگدر نہیں کرنا تھی۔ کیسے سنبھالو گی؟ ایک دوپٹہ ضائع ہونے پر تمہیں رونا آ رہا ہے، اور ان محترمہ کے ارادے مجھے چھیننے کے ہیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ اس کا اختیار دوپٹہ اور کھانے جیسی چیزوں پر ہے، بس آپ پر نہیں۔ اس نے دوپٹے کا افسوس بھلا کر یقین سے کہا۔ واؤ! متاثر ہوا۔ ویسے تمہیں کس کی قابلیت پر زیادہ یقین ہے، اس کی یا میری؟ قابلیت تو مجھے کسی کی پتہ نہیں، لیکن جس نے اس لیے ارینج میرج کی ہو کہ آخر میں بیوی سے محبت ہونی ہے، وہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ وہ ہنس دیا۔ بیوی سے محبت کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو شادی میں اول دن سے ہونا چاہیے، وہ ہے لائلٹی، وفاداری، اور یہی وہ کمٹمنٹ ہے جو محبت کے بنا بھی کسی کو بھٹکنے اور پھسلنے سے روکتی ہے۔ اس نے تبسم کے ساتھ بڑی گمبھیر بات کی تھی۔ مطلب اب آپ مجھے اس کمٹمنٹ پر تنخواہ دیں گے؟ میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں جب آپ مجھے بتائیں گے۔ اس نے معصومیت سے منہ بنایا۔ میں نے کہا تھا محبت رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ صاحب نے اچانک دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ مگر لگتا ہے تمہیں سپیڈ چاہیے۔ نہیں تو اکھلائی تھی۔ مجھے اس وقت 4-5 یلو ڈریس چاہیے۔ صاحب کی پیش قدمی روکنے کے لیے اس نے جلدی سے کہا۔ صاحب نے اس کی تیزی پر ہلکا سا کہکا لگایا۔ فی الحال یلو ڈریس تھوڑا انتظار کر سکتے؟ میں نہیں۔ اس نے دوپٹے کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، مگر اب اس کے پاس اسی رنگ کی بہتات تھی۔ کٹھن کام تھا، لیکن وہ وسیلہ کی حرکتوں کو نظر انداز کیے تھے۔ اس سے بات چیت اور اس کی طرف آنا جانا بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ سیما چاہتی تھی وہ فہد والے قصے کا ذکر اس سے چھیڑے۔ اس نے خود سے اس موضوع پر اس سے بات شروع نہیں کی تھی۔ وہ انتظار میں تھی اور پتہ نہیں کیوں فہد کا ذکر چھیڑتی نہیں تھی کہ وہ اپنے محسوسات، خیالات اور خود پر بیتی اسے سنا پاتی۔ پھر ایک دن اسے موقع مل گیا۔ ہمارے یہاں دوسرے کی بے آرامی کا سوچنا سکھایا ہی نہیں جاتا۔ صاحب کے بڑے ماموں رسیلہ کے بڑے ابا کے پوتے کا عقیقہ تھا۔ کھانا ہو گیا تھا اور اب سب خوشگپیوں میں لگے تھے۔ صاحب اپنے ہم عمر مرد کزنز کے ساتھ کھڑا تھا تو تنہا بیٹھی وسیلہ کے پاس چلے گئی۔ کیا ہوا؟ سونو کو دیکھو، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ خود کو چھڑا رہا ہے، مگر پھر بھی سب اسے دبوچ دبوچ کر پیار کر رہے ہیں۔ ارے بچے تو نخرے کرتے ہیں، اور وہ ہے ہی اتنا گبو اور کیوں۔ بچے بھی احساس اور مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ وہ تو ناسمجھ ہے، اس لیے ایسا کرے یا نخرے دکھا رہے۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ بچوں کا مزاج اور پسند مختلف ہوتی ہے، اور یہ سب اس کے والدین کرے تو الگ بات، لیکن باقیوں کو تو سوچنا چاہیے۔ اتنے چھوٹے بچے کا کیا مزاج اور پسند؟ اتنا سیریس معاملہ تو نہیں جیسے تم کہہ رہی ہو۔ وسیلہ ہنس دی۔ تمہارا واسطہ کسی فہد سے نہیں بڑھا نا، اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ 5 سالہ سونو اور فہد کا کیا مقابلہ؟ میں ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر رہی ہوں۔ یہ غلط رویہ کیسے پروان چڑھتا ہے وہ کہہ رہی ہوں۔ ہم بڑے ہی اس طرح بچپن سے ان کے اندر ایک غلط تاثر بھر دیتے ہیں کہ ہمارا دل کر رہا ہے، اور سوچو کہ یہ پیار محبت کا اظہار ہے تو سب جائز ہے، بلکہ استحقاق اور زبردستی بڑی حسین اور خوبصورت ہے۔ پیار کے اظہار میں ہم مقابل کی رضا اور اس کے کمفرٹ کا بالکل دھیان نہیں رکھتے، بلکہ کم عمری سے ہی اسے یہ اگنور کرنا سکھاتے ہیں۔ اب تم جو کہہ رہی ہو رضا مطلب کانسنٹ، تو یہ بہت ہی ویسٹرن کانسیپٹ ہے۔ ہمارے دیسی معاشرے میں تو اس کی کوئی جگہ نہیں، اسپیشلی بچوں اور محبت کے معاملے میں۔ بڑی غلط سوچ ہے کہ یہ مغربی کانسیپٹ ہے۔ یہ تو انسانی معاشرے کا بنیادی اصول ہے۔ زور زبردستی مشرق مغرب سب جگہ ناقابل قبول ہے۔ اگر ہم ہر چھوٹی بڑی بات میں مرضی، منظوری اور رضا دیکھنے لگے تو کوئی بھی رشتہ خوبصورت نہیں رہے گا۔ محبت جیسے انمول جذبے کا سارا حسن ختم ہو جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے چونکہ یہ خوبصورت، انمول اور بہت اچھا جذبہ ہے، اس لیے محبت میں دوسرے فریق کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں؟ ایسا تو نہیں کہا میں نے، لیکن محبت کا ایسے اجازت لینا، پرکھنا اور سوچنا پڑے تو اس کا سارا حسن غارت ہو جاتا ہے۔ کیا محبت میں ہمارا محبوب
پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ دھوس اور مان جمانے دکھانے والا حق یک طرفہ خود ساختہ ہو تو یہ ظلم ہے، محبت نہیں۔ ہر محبت کی یعنی ہر رشتے کی حد ہوتی ہے۔ والدین بچے کا لاڈ کرتے ہوئے اس کے بسورنے چڑھنے پر بھی ایک بار گال چوم سکتے ہیں، اسے بھیج سکتے ہیں، مگر ایسا ہی حق محفل میں موجود ہر مہمانوں کو نہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر دھوس جما کر ایک دائرے میں زبردستی کر سکتے ہیں، لیکن ایک لڑکا یا لڑکی کو محبت کے باوجود ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محض محبت کا راگ الاپنا کسی کو سارے حق اور اختیار نہیں دیتا، نہ ان کی حرکتوں کو جائز بنا دیتا ہے۔ ہمارا یہ مشرقی کانسیپٹ ایک لمٹ کے بعد وبال بن جاتا ہے کہ پیار، محبت، پرواہ فکر کے مظاہرے میں کسی بھی حد تک دھوس جمائی جا سکتی ہے، یا زبردستی بھی کی جائے تو کوئی برائی نہیں۔ مثلاً یہی دیکھو جو سونو کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ بطور میزبان اپنی مرضی سے مہمان کی پلیٹ بھر دینا۔ برا مت ماننا، مگر لگتا ہے تمہارے تجربے نے تمہیں اس معاملے میں تھوڑا تلخ کر دیا۔ تھوڑا نہیں، کافی تلخ کر دیا ہے۔ وہ ہنس دی۔ اور اب اس طرح کے مظاہرے، اس نے اس محفل کی سمت اشارہ کیا جہاں سونو موجود تھا، ان کے دیر پا تاثرات اور ان سے جنمے رویے مجھے گہرائی تک محسوس ہوتے ہیں۔ فہد کی حرکتیں اسی سوچ کی عکاس تھی۔ اس نے اپنا لہجہ حتم المقدور ہلکا اور عمومی رکھا تھا۔ یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ زبردستی ہوئی یا جس کی رضا کو اہمیت نہ دی گئی۔ آخری بات پر وسیلہ چپ ہو گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے اور معاملات کی بنسبت محبت سب سے نازک جذبہ لطیف رشتہ ہے کہ اس میں جبر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس احساس کے منافی ہے کہ محبت کے ایک معنی خود سے بڑھ کر مقابل کے احساس کی پرواہ بھی تو ہے۔ وسیلہ نے اب بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے اب۔ کچھ پل بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ذرا دیر پہلے والا اطمینان ندارد تھا۔ میں صاحب سے کہتی ہوں تم اماں کو بلاؤ۔ وہ ساتھ میں آئے تھے اور واپس بھی ساتھ ہی جانا تھا۔ چھٹی کے دن وسیلہ ضرور آدھا مانگتی تھی۔ اکثر اس کا دوپہر کا کھانا اور شام کی چائے انہی کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس بات پر صاحب کو بہت غصہ آتا کہ جان بوجھ کر ان کا قیمتی وقت برباد کرنے آتی ہے۔ اب وہ چھٹی والے دن اسے لے کر کہیں باہر چلا جاتا تھا۔ آج وہ کہیں نکلے نہیں تھے کہ شام میں بہت دنوں بعد دادی آنے والی تھی۔ اماں سہیلی کی مدارت کی تیاری کی خاطر باورچی خانے میں مصروف تھے۔ ایسے میں اسے ہی وسیلہ کے پاس بیٹھنا پڑا۔ ایک بات پوچھوں؟ دونوں ہال میں بیٹھی تھی۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پوچھ لیا کرو۔ اماں کے مشورے اور منصوبے پر عمل کرتے اب اسے بھی اس ٹاسک میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ فہد کی جگہ خود کو رکھ کے سوچو، اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جاتی اور وہ انکار کر دیتا تو مجھے دکھ ہوتا، بہت دکھ ہوتا۔ اور کیا، کسی سے زور اور جبر سے محبت تو نہیں کروائی جا سکتی ہے۔ انکار کے بعد زیادہ سے زیادہ انتظار اور دعا کر سکتے ہیں۔ یہ تو سستی کاہلی ہوئی، بنا لڑے ہتھیار ڈالنے جیسا۔ جی جان لگا کر کوشش کرنا چاہیے کہ اسے احساس ہو۔ تم نے پوچھا اگر وہ انکار کر دیتا تو؟ انکار کر دینا اور انکار نہ کرنا دو بہت مختلف باتیں ہیں۔ انکار کے بعد رکنے اور پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ لا حاصل مسافتیں اور ادراک ہوتے ہی سمیٹ لینی چاہیے۔ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی ایک پراذیت مسافت میں گھسیٹنا اور اس پر ناز سے محبت کا دعویٰ کرنا غلط ہی نہیں، جرم بھی ہے۔ جنہوں نے محبت کی نہیں، وہ نہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ایسے سوالوں کا درست جواب دے سکتے ہیں۔ اس نے مایوسی اور رنج سے سوچا، اپنی موجودگی کا احساس کرانا، مختلف طریقوں سے اپنے جذبات اس انسان تک پہنچانا کہ اس کا دل متوجہ ہو، ہمارے لیے پگھلے غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اظہار کے بعد سامنے والا پذیرائی سے معذرت کر لے تو پھر یہ سب کچھ غلط ہے۔ ویسے سچ کہا تم نے۔ جنہوں نے محبت کے نام پر کسی کو پیچھا کرتے اور ہراساں کرتے دیکھا نہ بھگتا، وہ بھی انکار کی اہمیت نہیں سمجھ سکتا۔ وہ محبت ہی کیا جو ہار مان لے، پہلے مقام پر ہی محبوب سے دستبردار ہو جائے، آخری سانس تک۔ کوشش اس کا حق ہے۔ اس کے یقین پر سیما نے گہری سانس لی۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرے لیے محبت سے زیادہ ہے میری خودداری اور عزت نفس ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر، گڑ گڑا کر، آگے پیچھے گھوم کر محبت تک توجہ نہیں مانگ سکتی۔ مجھے بات بہت آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہے کہ لڑکی کو خود یا پہلے اپنے منہ سے محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس دور کی لڑکی اتنی کانفیڈنٹ ہوتی ہے کہ اپنی فیلنگز دوسرے کو کہہ سکے۔ یہ بے حیائی نہیں جیسا اکثر ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب کی ذاتی سوچ پر منحصر ہے کہ اسے اپنے جذبات کا کیا کرنا ہے۔ کوئی لڑکی سلیقے سے خود پہل کرے تو یہ میرے نزدیک بھی برائی یا بے حیائی نہیں۔ بے حیائی مقابل سے پذیرائی نہ ملنے کے باوجود بھی خود کو خوار کرتی رہنا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں انہیں یہ حقیقت بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ انہیں اس کے سارے رنگوں کو گلے لگانا ہوگا، پھر وہ چاہے خوشیوں کے ہوں یا دکھ کے۔ محبت میں سب جائز ہے اور حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا اس کی گہرائی اور سچائی کا ثبوت ہے۔ یہ دونوں انتہائی غلط تصور ہے۔ جنون محبت کا ہو یا کسی اور چیز کا، ہر حال میں منفی جذبہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے اتنا ہائی لائٹ کر کے رومانٹسائز کیا جاتا ہے۔ یہ فلم کی حد تک دلچسپ کہانی ہو سکتی ہے کہ 2-3 گھنٹے میں وہاں سمٹ جاتا ہے۔
اصل زندگی میں نہیں۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کی خوشی، مرضی اور آرام کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ محبت کی طلب محبوب کی خوشی اور رضا کے علاوہ اور کچھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت خود کی نفی ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی بھی حد تک گرا لیا جائے۔ وسیلہ کا دل کیا اسے اپنا دل چیر کے دکھائے تاکہ وہ وہاں موجود آرزوئیں اور خواب دیکھ سکے، رت جگہوں اور آنسوؤں سے مل سکے۔ اسے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سیما سے یہ بات چھیڑنا ہی غلط تھا، وہ بھلا کیسے سمجھ سکتی تھی؟ مجھے تو اتنا معلوم ہے، محبت میں عقل کے دلائل، زمانے کے اصول اور ناپ تول کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ سیما کو بھی احساس ہوا پتھر سے سر ٹکرا رہی۔ اتنا تو تم بھی مانو گی کہ کسی کے لیے محبت بیدار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں اس کی موجودگی اچھی لگے، اس کی باتوں سے الجھن نہ ہو، شکل و صورت سے اہم ہے کہ ہم اس انسان کی موجودگی میں انکمفرٹیبل نہ ہوں، ہے نا؟ اس نے چاروں ناچار سر ہلایا۔ اب اگر کسی کے التفات اور توجہ ہی انکمفرٹیبل کرتی ہو، اس کی موجودگی کوفت میں مبتلا کرنے والی ہو، تو دل کیسے اس کی طرف راغب ہوگا؟ بہتر تو یہ ہے کہ ہر وقت سر پر سوار رہنے کی بجائے تھوڑا فاصلہ رکھ کے سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جائے، اور اس کے بعد بھی کچھ نہ بدلے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ راہ ہمارے لیے نہیں۔ اسی وقت وہاں سے پلٹ جائے، مڑ جائے، دوسری راہ پکڑ لے، اور ان سب کی ہمت نہیں تو وہی رک جائے۔ وہ ضبط کر کے سن رہی تھی۔ میرے گریز کے بعد بھی فہد کے بار بار وہی سب دہرانے، پیچھا کرنے سے پہلے مجھے غصہ آیا، کوفتہ جھنجھلاہٹ ہوئی، پھر میری اسٹڈیز متاثر ہوئی۔ میں باہر آتے جاتے ہوئے مجھے ڈر لگنے لگا، میں باہر نکلنا اوائڈ کرنے لگی۔ میری زندگی پر میرا اختیار کم اور اس کا زیادہ ہونے لگا۔ میں اپنی مرضی کے بجائے فہد سے بچنے اور چھپنے والے کاموں کو ترجیح دینے لگی تھی۔ اتنی پریشانی اور بے آرامی دینے کے بعد بھی محبت کا دعویٰ، اور ان سب کے بعد میں کیسے اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچ سکتی تھی؟ ہماری بات اور ماحول کچھ زیادہ ٹینس ہو گیا ہے، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ وسیلہ مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ چلو دیکھیں اماں کیا کریں۔ کوشن گود سے ہٹا کر کھڑی ہو گئی۔ وسیلہ باورچی خانے کی طرف بڑھ چکی تھی کہ اس نے کچھ سوچ کر اسے پکارا۔ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں فہد کی جگہ خود کو رکھ کر سوچوں۔ اگر مجھے محبت ہو بھی جاتی تو میرا موقف یہ ہوتا کہ میرا حق ہے کہ مجھے ٹوٹ کر چاہا جائے، اس لیے تجھ سے محبت نہیں مانگی میں نے۔ وسیلہ پہلے مصرعے سے متفق تھی، دوسرے سے نہیں۔ صاحب اس کے ساتھ یورپ گھومنے جانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا۔ آن لائن درخواست دینے کے بعد آج وہ دونوں پاسپورٹ آفس گئے تھے۔ گیٹ کے قریب چھاؤں میں کھڑی تھی اور صاحب دور پارک کی گئی کار لینے گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے اسے سڑک کے اس پار فہد نظر آیا۔ غور کرتی اس سے پہلے سامنے سے بس گزرنے لگی۔ بس جانے کے بعد اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اتنے دن سے اطمینان تھا کہ اسے صاحب کا یا اس کے گھر کا علم نہیں، مگر اب اس کا یہاں ہونا کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ہارن کی آواز پر اس نے دیکھا صاحب کار لیے سامنے تھا۔ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے وہاں سامنے فہد کو دیکھا۔ اس نے سڑک کے دوسری طرف اشارہ کیا۔ صاحب نے اس سمت گردن موڑی۔ اب نہیں ہے، چلا گیا ہے، بس ایک لمحے کو دکھائی دیا تھا۔ تمہیں دھوکا ہوا ہوگا، ریلیکس۔ اس کی کیفیت کے مد نظر اس نے تسلی دیتے ہوئے کار آگے بڑھائی۔ نہیں صاحب، وہی تھا، میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی، بس آ گئی تھی اور اتنی دیر میں وہ چھپ گیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ صاحب نے بھی ریئر ویو مرر میں دیکھا تھا، کوئی نہیں ہمارے پیچھے۔ اگر اس نے ہمارا گھر دیکھ لیا تو؟ آپ مجھے امی کی طرف چھوڑ دیں۔ دیکھ بھی لیا تو کیا ہوگا؟ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ پیچھا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اب بھی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں امی کی طرف چھوڑ بھی دوں تو تم نے وہاں سے واپس گھر تو آنا ہی ہے۔ وہ ہوٹ کاٹتی چپ رہی۔ تم گھر جانا چاہتی ہو تو اٹس اوکے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن اگر مقصد فہد کو ہمارے ایڈریس سے بے خبر رکھنا ہے تو یہ فضول کوشش ہے۔ گھر ہی چلے، اس نے مریض سی آواز میں کہا۔ تم کس لیے اتنی پریشان اور خوفزدہ ہو؟ کرنے دو، وہ جو بھی کرتا ہے دیکھ لیں گے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ایک عجیب وحشت اور بیکلی نے اسے کھے لیا تھا۔ سیما، صاحب نے پکارا تو اسے دیکھنے لگی۔ میں کم عقل یا کمزور ہوں؟ نہ ہمارا تعلق، پھر کس لیے اتنا ڈر؟ یہ ڈر نہیں ہے صاحب، اسے دیکھ کر مجھے الجھن ہونے لگتی ہے۔ اب تو اسے پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ وہ اب میری طاق میں ہے۔ پہلے تو یہ کہ تم نے اسے سرسری سا کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ اس جیسا کوئی اور انسان ہو۔ دوسرے، ضروری نہیں تمہارا پیچھا کرتے وہاں پہنچاؤ، اس کی موجودگی اتفاق بھی ہو سکتے۔ تیسرے، ہو سکتا ہے اس نے تمہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ اللہ کرے ایسا ہوا ہو۔ اس نے دل سے دعا کی۔ ایسا ہی ہوگا، اس لیے تم ٹینشن نہ لو۔ اس نے اب کی بار دل سے مسکراتے سے دیکھا تھا۔ اماں کی سالگرہ تھی اور ان کی بیٹی، بیٹوں اور ان کے بچوں نے مل کر عشائے کے ساتھ باہر سالگرہ منانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے میکے سے دادی کے ساتھ فائزہ شامل ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ کے لان میں میزیں ایک ساتھ جوڑ کر پرتکلف کھانے کے بعد ان سب کی
बीच अम्मा ने केक काटा था। ज़रा देर बाद कुछ लोग अपनी गाड़ी और कुछ टैक्सी से चले गए थे। मुदब्बिर दादी और फ़ायज़ा को लेने आया था। उनके जाने के बाद दोनों मामू के ख़ानदान और वही रह गए थे। जाने से पहले वॉशरूम में आई थी। फारिग होकर बाहर निकलती सामने खड़े फ़हद को देखकर ऐसा शदीद धचका लगा था कि पत्थर हो गई। कैसी हो? उसने यूँ पूछा गोया उनके बीच बड़ी गहरी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी। देख लो, तुम्हारी बात हो तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो आगे बढ़ा और वो पीछे दरवाजे से लग गई। राहदारी सुनसान थी। रेस्टोरेंट बंद होने का वक्त था। उसने इधर आते हुए देखा था कि अमला भी सफाई और समेटने और सिमटाने में मशगूल था। मैं तुम्हारी किसी बात से बेखबर नहीं सेम, मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। बस वो अब उसके इतना करीब था कि हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता था। उसकी वही कैफियत हुई जो उस दिन काफ़ी शौक के बाहर हुई थी। ये साहिब रास्ते से हट जाए। उसका लहजा बदल गया। आखिरी डायल नंबर साहिब का था। उसने कांपते हाथ में मजबूती से फ़ोन को जकड़ा, देखे बिना अंदाजे से कॉल लगाने की कोशिश की। तुम्हारे घर वालों ने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें सिर्फ मेरी ज़िंदगी में आना था। वो तो तुम अब भी आ जाओगी। तुम्हें हासिल करने के लिए ही तो इस दुनिया में आए हूँ मैं। तुम बनी ही मेरे लिए हो। उसका अंदाज बेपनाह जुनूनी था। उसे लगा वो अब उसके शाने पर हाथ रख ही देगा, चेहरे पर, बालों पर या ऐसी कोई जलील हरकत करेगा। इस ख्याल से उसके बदन पर चूंटियां सी रेंगने लगी। तभी कदमों की चाप उभरी और साथ ही वसीला की हैरत भरी आवाज़ आई, सीमा। फहद चौंक कर मुड़ा, फिर दोबारा हवेदा चेहरे को देखा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं जल्द तुम्हें हासिल कर लूँगा, कहकर तेज़ी से बाहर निकल गया। बुरी तरह रोने लगी। गिरने को थी कि वसीला ने दौड़ कर संभाला और फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। कौन था ये? क्या वही? वो बुरी तरह कांप रही थी। चेहरा लुट्ठे की तरह सफ़ेद और होंठ एकदम खुश्क हो गए थे। उसकी हालत देखकर वसीला के हाथ पैर फूलने लगे। दौड़ते कदमों की आवाज़ पर उमड़ी के फिर से तो नहीं आ गया, लेकिन उस पीछे साहिब था। उसने आगे आकर सीमा को थामा। वसीला ने उसके शाने से अपने हाथ हटा लिए। साहिब से सर टिका कर रोने लगी। क्या हुआ है? साहिब ने उसके कांपते वजूद के गिर्द बाजू फैलाया। उसकी फ़ोन कॉल वो अजीब सी आधी अधूरी आवाज़ों पर घबरा कर आया था और यहाँ का मंजर मजीद होश उड़ाने वाला था। सीमा, उसकी तशवीश भरी आवाज़ पर और तेज़ी से आंसू गिरने लगे। मैं आई तो यहाँ फ़हद था। सीला ने फर्श से उसका फ़ोन उठाया। बेख्तियार ही साहिब ने उसे और करीब किया। वो फ़ोन साहिब को थमाकर बाहर निकल गई। इट्स ओके सीमा, वो अब यहाँ नहीं है। उसकी मौजूदगी की इत्तला ने उसे भी फिक्रमंद कर दिया था। वो कुछ कहने की बजाय आवाज़ से रोने लगी। उलाग कहता कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसके हालात देखकर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि फ़हद को देखने के बाद उसका रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा शदीद हो गया था। वसीला कुछ देर वहीं दरवाजे के करीब खड़ी रही। उसे सीमा की हालत देखकर बहुत अजीब लग रहा था। उसने देखा था फ़हद उससे कुछ फासले पर था। उसने उसे हाथ लगाया था, न कोई ऐसी वैसी हरकत की थी। उसकी मौजूदगी और बातों ने ही सीमा को इस अबतर हाल में पहुँचा दिया था। तो मोहब्बत का दावेदार था, फिर भी उसकी कैफियत में छुपा खौफ क्यों नहीं देख सका? उसने इतना करीब होने के बाद भी उसे छुआ नहीं था। फिर भी एक बेज़रा इंसान से इतना खौफ, इतना डर, क्या मर्जी के बगैर कुर्बत और मोहब्बत इतनी बुरी लगती है? पहली बार उसने वाज़ेह तौर पर सोचा। उसने सीमा से कहा था कि फ़हद की जगह खुद को रख कर सोचे, और इस वक्त गैर इरादी तौर पर वो सीमा की जगह खुद को रख कर सोच रही थी। तो ख्याल की रूह बहकर उसे साहिब की जगह खुद तक ले गई। हाँ, मोहब्बत से भी दम घुटता है, मोहब्बत से भी बेजारी होती है। मोहब्बत वबाल बन जाती है अगर ज़बरदस्ती ला दी जाए। उसके अंदर उदास सी सरगोशियाँ जारी थी। सीमा के उस घर में आने के बाद भी वो हर वक्त उसे इस घर और साहिब की ज़िंदगी से निकालने के बारे में सोचा करती थी। इस मकसद में वसूल के लिए कोई ऐसी बात ना थी जो उसने सोची ना हो। वो अनजान फ़हद को साहिब और सीमा के दरमियान गलतफहमी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने तक का भी मंसूबा बनाती बिगाड़ती रही थी। उसे चुपके से घर बुलाने, सीमा का फ़ोन नंबर उस तक पहुँचाने और उसके साथ मिलकर काम करने का उसने कई बार सोचा था। उसने सीमा के फ़ोन से नईमा का फ़ोन नंबर भी निकाल लिया था ताकि ये उसे फ़हद तक पहुंचा सकता, मगर वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार ही करती रही और हालात बदलते गए। पहले पहले वो इस ताक में थी कि अब कब सीमा उससे बास-बरस करेगी या उसकी मौजूदगी और आमद पर नागवारी का इजहार होगा, ताकि वो भी दो-बदू सामने आकर मुकाबला शुरू कर सके। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो साहिब की निगाहों में रहने की कोशिश करते सीमा के करीब होती गई। कुछ देर पहले का मंजर सोच के एक नए जहान का दर वाह कर गया था कि साहिब भी उसकी वजह से ऐसे मनफी और तकलीफ दह एहसास से दो चार होता था। उसकी मोहब्बत साहिब के लिए इस सतह की परेशानी थी। एक काम से इनकार और रद्द को उसकी मुसलसल कोशिश ने नफरत के बराबर ला खड़ा किया था। अपनी मोहब्बत का एहसास कराने की जिद ने इब्तदाई एहतराम को उकताहट में बदल दिया था। इन सारे सवालों के जवाब दिल शिकस्ता थे। खामोशी से सबके दरमियान आकर बैठ गई। सीमा ज़रा चुप हुई तो साहिब ने उसे सामने किया। सब इंतज़ार कर रहे, हम घर पर बात करते। उसने सर हिलाया।
باہر کسی سے کچھ نہ کہنا وسیلہ، اسے میسج کر دو، کسی کو کچھ نہ بتائے، اسپیشلی اماں کو۔ صاحب کے کہنے پر اس نے ایسا ہی کیا، اس نے بھی فوراً جواب میں اوکے بھیجا۔ دونوں باہر آئے تو سیما سنبھل چکی تھی۔ گھر پہنچ کر اس کے سامنے فہد کی باتیں اور اپنی کیفیت بیان کرتے وہ پھر رو پڑی۔ پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہو رہی ہوں، میں کمزور یا بزدل نہیں ہوں۔ مجھے لگتا تھا میں بدتمیزی کرنے والے کا منہ توڑنے کی ہمت رکھتی ہوں، مگر اب آج تو کافی شاپ سے بری حالت تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اسے قریب دیکھا تھا۔ سارے وہموں کے باوجود میں امید کر رہی تھی کہ اب اس کے سر سے بھوت اتر گیا ہوگا، شادی کا سن کا سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ تو شاید میرا پیچھا کرتا رہا ہے۔ اس دن پاسپورٹ آفس کے باہر بھی یقیناً وہی تھا، ایسے ہی تو ریسٹورنٹ نہیں پہنچ گیا۔ اسے ہمارے اس گھر کا بھی پتہ ہے، اتنے دنوں سے چھپ کر اور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ خدا نخواستہ کچھ بڑا کرنے کا تو نہیں سوچ رہا؟ میں اور اماں اکیلی ہوتی ہے۔ کسی دن وہ گھر کے اندر گھس آیا تو نیا خیال پھر اسے بے چین کر گیا۔ یہ سب نکات اسے بھی تشویش زدہ کر گئے تھے، لیکن اس کا اظہار اس کے سامنے ضروری نہیں تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ صاحب نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپتھپائے۔ تم صرف اتنا دھیان رکھو کہ جب تک اس کا کچھ انتظام نہیں ہو جاتا اکیلے کہیں مت جانا، کالونی میں ہی مامور خالہ کے گھر بھی نہیں، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے کہا بھی تھا تم میری فکر نہ کرو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ ہم کب تک ایسے ڈر ڈر کے جئیں گے؟ ڈرنے کس نے کہا ڈرنے کے لیے؟ یہ احتیاط ہے۔ میرے دوست کا بھائی وکیل ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ ریسٹریننگ آرڈر کے لیے کیا فارمیلٹیز اور طریقہ کار ہیں؟ اب ہمیں یہ سب کرنا ہوگا۔ کورٹ کچہری قانون اس کے نزدیک بھی شریفوں کے کام نہیں تھے۔ جب ہمیں قانونی سہولت حاصل ہے تو کیوں نہ اسے استعمال کیا جائے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اس کے انداز سے صاحب کو بھی اندازہ ہوا تھا کہ اسے تجویز پسند نہیں آئی ہے۔ آپ جیسے اور جو مناسب سمجھے کریں۔ اس نے اپنے محافظ پر اعتبار کرتے اسے سارے اختیار سونپ دیے اور مجھے وہ کہیں دکھائی نہ دے۔ پھر اس کا سامنا ہونے کا خیال ہی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تم اس بارے میں زیادہ سوچو مت، ہمیں یورپ میں کہاں جانا ہے وہ سوچو اور تیاری کرو۔ صاحب نے اس کا ذہن بٹایا۔ یورپ میں کون کون سے ملک ہیں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ۔ یہ کون سا مشکل ہے، ابھی یورپ کا میپ پرنٹ کر کے سامنے دیوار پر لگا دیتے۔ اب ایسا بھی نہیں، وہ ہنس دی۔ میں گوگل پر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا ذہن بٹانے کے لیے صاحب نے جلدی یورپ ٹرپ کی تیاریاں شروع کر دی۔ آج بھی وہ خریداری کے لیے نکلے تھے۔ مال جاتے ہوئے راستے میں یونانی دواؤں کے دکان پر وہ اماں کے لیے ان کا پسندیدہ خمیرہ لینے رک گئی جو ختم ہونے کو تھا۔ آپ رکے، میں لے آتی ہوں، اس نے سیٹ بیلٹ نکالتے کہا۔ وہ ہمیشہ اسی دکان سے اماں کے لیے خمیرے اور معجون لیتے تھے۔ علاقہ قدرے ویران تھا، سڑک پر بھی زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ وہ بھی دکان کے زینوں کے قریب پہنچی تھی کہ کسی احساس کے تحت پلٹی۔ صاحب بھی کار سے نکل کر باہر کھڑا تھا۔ اچانک اس کے انتہائی قریب بائک رکی اور پیچھے بیٹھے مرد نے اترتے قریب آ کر صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ صاحب کو ایک جھٹکا لگا اور وہ جھکا۔ وہ فہد کو پہچان گئی۔ پل بھر میں ذہن میں جمع ہوئے بدترین خیالات کو جھٹلاتی ہوئی بدحواس سی کار کی طرف دوڑی۔ فہد اور بائک منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کی چیخ سن کر دکان موجود شخص بھی ادھر متوجہ ہوا۔ صاحب کا ایک ہاتھ پیٹ پر تھا اور دوسرے سے کار کا سہارا لے خود کو گرنے سے روک رہا تھا۔ اس کے پاس پہنچنے سے پہلے کسی انہونی کے خدشے سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ صاحب، اس کی کانپتی بھیگی آواز پر اس نے کرب بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب زندگی ہاتھ سے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی تب اس کا دل چیخ رہا تھا، مجھے اس کے ساتھ ایک لمبی زندگی جینا ہے، مجھے اسے چھوڑ کر نہیں جانا۔ اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھا، مگر اس کا دل کیا ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر خود میں بھیج لے کہ کیا پتہ یہ آخری دیدار اور آخری ملاقات ہو۔ صاحب وہ بوکھلائی گھبرائی روئے جا رہی تھی، کبھی اسے ہاتھ لگاتی، کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فون، ایمبولینس، اس نے بمشکل کہا۔ ایک ہاتھ سے پیٹ کا زخم دبایا جھکتا جا رہا تھا۔ یہاں قریبی ہاسپٹل اس کے پیچھے ہے۔ دکاندار نے مستعدی سے سہارا دے کر صاحب کو اندر بٹھاتے کہا، آپ بیٹھے، میں لے چلتا ہوں۔ شکر تھا اس طرح بدحواس نہیں ہوا تھا۔ صاحب کے بازو میں بیٹھ کر جب اس کی نظر اس کے خون آلود ہاتھ اور کپڑوں پر پڑی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے لگا وہ خود ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے صاحب کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، اس کے اندر گہرا کنواں بنتا جا رہا تھا، کہیں گم ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو حوصلہ دے کر پوری قوت سے اس کنویں سے باہر کھینچا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا۔ اس کے اندر یکایک اپنی سب سے قیمتی چیز کو ہر حال میں بچانے والا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ اس نے صاحب کا سرد ہوتا چہرہ تھاما، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ہم پہنچ گئے ہاسپٹل صاحب۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا ہاسپٹل کتنا دور ہے، کتنا وقت لگے گا، مگر وہ اسے تسلی دینے کے لیے کہہ رہی تھی کہ اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ صاحب نے بھی سر ہلایا۔ وہ اپنی ساری توانائی اور حواس استعمال کرتے آنکھیں کھلی رکھے تھا۔ اگر یہ اس کی زندگی کا انجام تھا تو اسے آخری منظر بند آنکھوں کی سیاہی نہیں بلکہ چہرہ چاہیے تھا۔ شکر تھا کہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی اور سرجری کی سہولیات میسر تھی
اور اس دکاندار کی وہاں پہچان بھی تھی۔ صاحب کو فوراً آپریشن روم لے جایا گیا۔ ذرا دیر میں ہی سب ہاسپٹل میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ خلاف امید اماں بڑے حوصلے سے سب برداشت کر رہی تھی، انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر جب انہوں نے خود اس کے قریب آ کر فہد تو وہ رو پڑی۔ دادی اماں کو سنبھال رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے صاحب کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ میجر ویسلز اور آرگنز انجری سے بچ گئے تھے، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں۔ فہد نے چاقو سے حملہ کیا تھا، مگر اللہ کا کرم تھا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے مدبر کے پاس آئی۔ مجھے پولیس اسٹیشن لے چلو۔ اس کی بات پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ ہاسپٹل کملا پہلے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں خبر کر چکا تھا، اور پولیس اس کا اور دکاندار کا بیان بھی لے چکی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے اس وقت کیا کہا تھا، مگر اب وہ اس قصے کو انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ صاحب کو اس حال میں دیکھ کر اس کے اندر جگہ بنا چکا فہد کا خوف مر گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی چھوٹ اور مصلحتوں نے ہی یہ دن دکھایا تھا۔ اماں اور باقی سب باتیں کر رہے تھے اور وہ دور کھڑی بار بار آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اٹھ نہیں سکتا یار، صاحب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور پیٹ پر پٹیاں بندھی تھی۔ اور تم اتنی دور کھڑی میرا امتحان لے رہی ہو؟ وہ آنسو خشک کرتی پلنگ کے پاس آئی۔ صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہوش میں آتے ہی مجھے اٹھ کر تمہیں گلے لگانا تھا، اور ڈاکٹر کہتا ہے میں بھی ابھی ایک دن مزید اٹھ نہیں سکتا۔ اس نے یاسیت سے شکایت کی تو ہنسی آ گئی اسے۔ کچھ دیر پہلے موجود افراد مسلسل فہد اور اس حادثے پر بات کر کے گئے تھے، اور اب وہ دونوں فہد کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کہیں تم اس لیے تو نہیں رو رہی کہ ہمارا یورپ ٹرپ آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے رو رہی تھی؟ تو ایسا کرو تم اماں کو لے کر چلی جاؤ، جیسے وہ تو مان جائے گی۔ سیما، اس نے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے آہستہ سے پکارا، میرے لیے زندگی بہت قیمتی ہے کہ اس میں تم ہو۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ جب سانسیں ٹوٹ رہی تھی میں نے تڑپ کے رب کو پکارا تھا کہ مجھے سیما کے ساتھ جینے تھوڑا اور وقت دے دے۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ صاحب نے اپنے ہاتھ میں قید اس کا ہاتھ قریب کھینچ کر ہونٹوں سے لگایا۔ اس کا دل اتنا بھر آیا تھا کہ وہ فوراً کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے صحیح ناکام کرتے ہوئے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، میں نے یورپ میں کہاں جانا ہے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے گالوں پر انگلیاں پھیرنے کے بعد کہا۔ کہاں؟ اس کے بھیگے چہرے کو پوری توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسٹونیا اور لیٹویا۔ ہاں ہاں، تم نے تو نئے ممالک کھوج لیے۔ نہیں، سچی میپ میں ہے اور بہت خوبصورت۔ اقدام قتل کی شک اور فہد کی گرفتاری کے بعد ایک بار پھر اس کی امی اور بہن ہاسپٹل موجود تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ نعیمہ اور وسیلہ تھی۔ دادی ان دنوں اماں کے ساتھ ان کے گھر رہ رہی تھی کہ سیما ہاسپٹل میں ہوتی تو وہ گھر میں تنہا رہ جاتی تھی۔ صاحب سے ملنے اور معافی مانگنے کا اصرار کر رہی تھی، اور اسے یہ فرمائش مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا صاحب اپنی طرف سے فرد جرم عائد نہ کرے تو فہد کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ جائے پلیز، صاحب یا ہم میں سے کوئی بھی آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ کھردرا تھا۔ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس ماں پر رحم کرو، ایک ہی بیٹا ہے میرا۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو جھنجلا گئی۔ پلیز آنٹی، اس طرح نہ کریں، جائیں یہاں سے۔ مان جاؤ بیٹا، تمہاری ایسی ضد کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ اس وقت بھی تم نے سنی نہیں تھی اور وہ رو رہی تھی۔ آپ ان سب کا ذمہ دار مجھے کہہ رہی ہیں؟ اس کمال معصومیت پر اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ آپ کو اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قصور کس کا ہے؟ اس وقت مجھے اور میرے گھر والوں کو قائل کرنے کی کوشش کی بجائے اسے روکا ہوتا، اسے سمجھایا ہوتا نہ کا مطلب انکار کی اہمیت تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ آپ اپنے بیٹے سے اپنی بات منوا نہیں سکتی، لیکن ساری دنیا سے توقع رکھتی ہے کہ وہ آپ کی بات مان جائے۔ آپ اسے سمجھانے، روکنے، اس پر سختی کرنے کی بجائے ہاتھ جوڑ کر ہم سے اس کی خواہشیں پوری کرنے کی التجا کرتی رہیں۔ اس کی کوئی ایک حرکت درست نہیں تھی، مگر سب کو وہ ٹھیک لگتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شریف تھا، فلرٹ نہیں تھا، سچی محبت کرتا تھا، رشتہ بھیجا تھا۔ یہ سب اچھے کام کیے، اس نے مجھے مان ہی جانا چاہیے تھا۔ میری مرضی اور میری پسند کو اس کی مرضی اور پسند جیسی اہمیت کیوں نہیں دی آپ نے؟ یہ رویہ بھی آوارہ اور فلرٹ لڑکوں جتنا ہی برا ہے، مگر آپ نے اسے سچا عاشق سمجھ لیا۔ آپ سب نے اس کی ضد اور جنون کو محبت کا خوش رنگ غلاف چڑھایا اور اس کے غلط رویے اور اقدام کو جسٹیفائی کرتے رہے۔ اسے پہلی بار ہی روک دیا ہوتا۔ وہ پاس کھڑی نعیمہ کی سمت مڑی۔ آج اس کا مروت کا ارادہ نہیں تھا۔ تم کہہ دیتی میری دوست نہیں چاہتی تم سے ملنا، بات کرنا، تمہیں دیکھنا تو اب یہاں نظر مت آنا، لیکن تم اسے انکریج کرتی رہی اور آپ پھر اس کی ماں کی سمت مڑی۔ رشتے سے انکار کے بعد آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا، اسے انکار قبول کرنا سکھاتی، ریجیکٹ ہونا عام بات ہے یہ بتاتی، محبت نہ ملنا زندگی کا اختتام نہیں سمجھاتی۔ لیکن آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو سمجھانے چلی آئی۔ آپ کے بیٹے کی ضد اور پسند اہم تھی، دوسرے کی بیٹی کی نہیں۔ انکار ہونے کے بعد آپ کو کسی قیمت پر دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا۔
تاکہ وہ سمجھ جاتا ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر آپ اسے امید تھماتی رہیں۔ والدین کا بس یہی ایک فرض نہیں ہے کہ بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے رہے۔ محبت کو اسی ایک پیمانے پر رکھا آپ نے، اور اسی سوچ نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ آپ دونوں بلکہ اور بھی کئی لوگوں نے اسے ہیرو بنایا، اس کی غلطیوں پر روکا نہ ٹوکا۔ محبت اور پسند اتنی ہی اہمیت مرضی اور انکار کی بھی ہے۔ جو یہ نہ سمجھتا وہ محبت سے لا علم ہے۔ بخدا اس مت سے نکلے کہ ضد، جنون اور دیوانگی ہیروئک کوالٹیز ہے۔ محبت سچی ہو تو لڑکی کو حاصل کرنے کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اگر لڑکی نہ کرتے تو سچے کھرے بندے کو بھی وہی رکنا ہے۔ خدا را ہیراسمنٹ، آبسیشن اور محبت میں فرق کریں۔ سچی محبت اتنی ہی اہمیت سچے انکار کو دے۔ سچی محبت کا جواب بھی محبت سے ملے گا۔ اس خیال کو اپنی نیک خواہشات دے کر طاقتور نہ بنائیں، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ زندگی کو فلم اور ڈرامہ نہ سمجھے، یہاں اصل زخم لگتے ہیں، اور زندگی لمبی ہے، چند گھنٹوں میں ختم نہیں ہوتی۔ بولتے بولتے تھک گئی تھی، مانا اس سے اور ہم سب سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن رحم کرو، ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس کی بہن نے کہا، اب بھی آپ غلطی کر رہے ہیں، اس نے کسی کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اسے احساس کرائے تو کہ وہ کیا کرنے چلا تھا۔ آپ اسے سدھارنا چاہتے ہیں تو سزا بھگتنے دے اسے۔ میں چاہتی ہوں عبرت کا نشان بنے، لوگ اسے دیکھ کر رکنا اور ٹھہرنا سیکھیں، انہیں پتہ چلے وقت پر نہ رکے تو قدم ایسے بہکتے ہیں کہ پھر کوئی حد اور بندش نہیں رہ جاتی۔ مجھے صاحب اور اماں جیسی نیک لوگ مل گئے، مگر ہر لڑکی کو نہیں ملتے۔ انہیں فہد اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، کمتر اور بے جوڑ رشتے نبھانے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی ناپسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ معاشرے میں لڑکوں اور محبت کے ہمدردوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت سے زیادہ نازک اور قیمتی لڑکی کے احساسات ہوتے ہیں۔ وسیلہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ پلیز آپ لوگ جائیں، نعیمہ نے آگے آ کر ان دونوں سے کہا۔ چلے امی، فہد کی بہن نے ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں لیے پلٹ گئی۔ سوری سیما، نعیمہ اس کے قریب آ گئی۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر میں نے ریسٹورنٹ میں فہد کو تم سے متعارف نہ کرایا ہوتا، اور اس کے بعد اس کی مدد نہ کرتی۔ وہ نادم تھی، مگر اب وقت گزر چکا تھا، وہ تکلیف دہ وقت ختم ہو چکا۔ نعیمہ تم بھی اب سب بھول جاؤ۔ بینچ پر بیٹھ گئی وسیلہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ وسیلہ کی شادی طے ہو گئی تھی، اماں نے اس کے لیے جو سوچا تھا وہ ممکن ہوا تھا۔ وہ اپنی تخریبی سوچ اور لاحصل تمنا سے دستبردار ہو گئی تھی، اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا، اب بھی صاحب کو دیکھ کر اس کے اندر کسک جاگتی تھی، مگر وہ جان اور مان گئی تھی کہ محبت کی تھی تو اس کے درد اور فیصلے بھی اسے ہی سنبھالنا ہوں گے۔ فہد کا کیس جاری تھا، اس کے والد کی جمع پونجی بیٹے کو بچانے کی خاطر وکیل کی فیس میں خرچ ہو رہی تھی۔ وہ اسے کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے خلاف تھی، اور صاحب اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھا۔ اگلے دن ان دونوں کی روانگی تھی، اور تیاری پورے زور و شور سے مکمل ہونے کے بعد بھی جاری تھی۔ ان کے پیچھے اماں کو کمپنی دینے کے لیے دادی چند دنوں کے لیے یہاں رہنے آئی تھی۔ فائنلی اب کچھ نہیں بچا، اس نے چیک لسٹ بلند آواز میں صاحب کو پڑھ کر سنانے کے بعد کہا۔ بچا ہے، صاحب نے کہا تو جو فون رکھ چکی تھی دوبارہ اٹھ کر دیکھنے لگی۔ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ اس چیک لسٹ میں نہیں ہے۔ صاحب نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر واپس اس جگہ پر رکھا، اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ تم نے کہا تھا تمہیں بتایا جائے، اور اسے یاد آ گیا، تو آپ بہت لیٹ نہیں ہو گئے، اور تم بہت تیز نہیں ہو گئی؟ اس نے اسی کے انداز میں سوال پیش کیا۔ آپ ارینج میرج اور لو میرج کا فرق بتاتے ہوئے ایک اہم بات بتانا بھول گئے تھے، جو دونوں میں کامن ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو تو بہت سی باتیں کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب تم سننا نہیں چاہتی یا کہنا نہیں چاہتی؟ ہم کئی طریقوں سے کہہ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں۔ جیسے وہ کچھ دیر چپ رہی کہ اس کے لیے وہ سفر اور اس کی یاد اب بھی تکلیف دہ تھی، پھر گویا ہوئی جیسے آپ نے ہاسپٹل پہنچنے تک آنکھیں کھلی رکھی تھی۔ ہوش میں آتے ہی مجھے گلے لگانا چاہا تھا، آپ نے میرے لیے اپنی زندگی مانگی تھی۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں، اور میں نے یہ سارے اظہار سنے اور محسوس کیے تھے۔ یہ میرا اعتراف تھا۔ صاحب لاجواب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی ٹوٹ کے چاہے جانے کا حق رکھتی ہو۔ صاحب نے اسے خود سے قریب کیا، مسکرائی کہ وہ ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ تبھی باہر سے اماں کی خوشگوار آواز آئی، سیما باہر آؤ، دیکھو بن موسم برسات ہو رہی ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے نا؟ صاحب سیما کدھر رہ گئے؟ سن رہے ہو؟ ختم شد۔ آسیہ رئیس خان۔ سچ میں یار، میں جو بھی آسیہ رئیس خان کی ناولس ریڈ کرتی، مجھے ہر ناول ریڈ کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے میں نے اس ناول کو پہلے ہی ریڈ کیوں نہیں کی، پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کی، پتہ نہیں ایسے ہی لگتے رہتا ہے مجھے۔ بہت اچھی لگتی ہے آسیہ رئیس خان کی ناولس۔ امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہوں گی۔ اس کہانی میں رائٹر نے اپنے کچھ سوالات رکھے ان کے فیس بک پیج پر۔
اس کہانی سے ریلیٹڈ میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ریٹرن میں نہیں ہے، میں ریڈ کر کے بتاتی ہوں، اس کے جواب آپ لوگ ضرور دیجیے گا۔ دوست یا کسی عزیز کی یک طرفہ محبت کو کہاں تک سپورٹ کرنا چاہیے؟ آس پاس کے افراد کسی شخص کو حقیقت قبول کرنے اور آگے بڑھنے میں کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا کسی خوبصورت جذبے کے زیر اثر روا رکھا جانے والا غلط اور مسموم رویہ اس جذبے کی وجہ سے جائز اور اچھا ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہونا جائز ہے؟ ہم نے کبھی پیار بھری دھونس اور زبردستی کی حد متعین کی ہے؟ رائٹر نے کہا ہے ان سب کے جواب کہانی ریڈ کرنے کے بعد دو، لیکن میں کہوں گی کہ ریڈ اور سننے کے بعد آپ لوگ ان سب سوالوں کے جواب ضرور دیجیے گا، مجھے جان کر خوشی ہوگی۔ چلیے آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال کریے گا، اور پھر ملیں گے ایک نئی ناول کے ساتھ، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔